چھوٹے اقدامات بڑی تبدیلیوں کا سبب بنتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے علم کے سفر میں ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل الہدیٰ اکیڈمی کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لکھیں مجھے اللہ سے محبت ہے۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 22 سے شروع کریں گے۔ نیت کی تجدید کر لیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے اپنے صالح بندوں میں داخل کر لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری غلطیوں کو ہمارے نامہ اعمال سے مٹا دے، ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 22 سے۔ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ اور جب تمام معاملات کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا تو میں نے تم سے وعدہ خلافی کی، اور میرا تم پر کوئی زور نہ تھا مگر یہ کہ میں نے تمہیں دعوت دی تو تم نے میری دعوت قبول کر لی، پس تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ نہ میں تمہارا فریاد رس ہوں اور نہ ہی تم میری فریاد رسی کرنے والے ہو، میں اس کا انکار کرتا ہوں جو تم مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، یقیناً ظالم لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ شیطان قیامت کے دن لوگوں کو مزید غم میں ڈال دے گا اور انہیں خسارے میں ڈالے گا، ان کی حسرت میں زیادہ اضافہ کرے گا اور جہنمیوں کے سامنے خود کو بری قرار دے دے گا، اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرے گا، اور پھر 6 باتیں کرے گا کہ میرا وعدہ جھوٹا تھا، میرا تم پہ کوئی زور نہ تھا، تم نے میری دعوت قبول کر لی بغیر دلیل کے، مجھے ملامت کرنے کی بجائے اپنے آپ کو ملامت کرو، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، تم نے مجھے جو شریک بنایا میں اسے نہیں مانتا، ہر چیز سے مکر جائے گا۔ شیطان اس دنیا میں ہمیں صرف اکساتا ہے، ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، لیکن اس کا ہم پر کوئی زور نہیں ہے۔ باقی اختیار اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی چوائسز کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔
اور ویسے بھی شیطان جس چیز کی طرف بلاتا ہے اس کے پیچھے دلیل نہیں ہوتی، لہٰذا کوئی بھی کام چاہے نیکی کا ہی سمجھ کے کیوں نہ کرنے لگے، پہلے دیکھیں اس کی کوئی دلیل بھی ہے، ورنہ وہ بھی نہ کریں۔ اور گناہوں کے سلسلے میں یعنی نیکیوں کے سلسلے میں وہ کیا کرتا ہے؟ خود ساختہ نیکیاں یعنی بدعتیں ایجاد کر کے وہ ہمیں خوشنما بنا کے دکھاتا ہے اور کہتے ہیں یہ بڑے نیکی کا کام ہے، یہ کرو۔ اور گناہوں کے سلسلے میں کیا کرتا ہے کہ گناہوں کو خوبصورت کر دیتا ہے ان کو۔ اب آپ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی غلط کام ہیں، کیا لوگ ان کو برا سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں؟ نہیں، انہیں اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جیسے فحاشی اور بے حیائی ہے، تو کوئی بھی اس کو معقول سمجھتا ہے کہ انسان اپنا جسم کسی کے سامنے ایکسپوز کرے فیشن کے نام پر، لیکن اس نے اس کو کتنا خوبصورت بنایا ہوا ہے کہ اچھے بھلے سمجھدار لوگ آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور ایسے لباس پہنتے ہیں کہ جن میں نماز تک نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح اور بھی بہت سے غلط کام، مثلا اگر کوئی شخص دھوکہ دینا چاہتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے، وہ دھوکہ دے کے پریشان ہوتا ہے یا خوش ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے نا۔ یہ خوشی کون دلاتا ہے اور یہ خیال کون دلاتا ہے تم بڑے سمارٹ ہو، تم نے بڑا اچھا کیا، اینڈ سو آن۔ جو بھی برے کام ہیں وہ بظاہر ان کو اس کے اوپر ایسا ملمہ چڑھا دیتا ہے کہ انسان کو برائی نہیں لگتی، وہ اچھا لگنے لگتا ہے، لیکن اس کا کوئی زور نہیں ہے ہم پر۔ یہ تو پھر ہمیں اپنی عقل سے کام لینا چاہیے کہ اس کی یہ جو ہم کر رہے ہیں کیا یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ریکمینڈیڈ ہے، جسے نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، اور جسے برائی سمجھ کے کر رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ اس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہو۔ اور اگر یہ دو معیار ہمارے سامنے ہوں گے تو ہم شیطان کے جھانسے سے بچ سکتے ہیں۔ تو ہمیں شیطان پر تو زور نہیں ہے نا، قابو نہیں کر سکتے اس کو، کہیں روک نہیں سکتے، پکڑ نہیں سکتے، لیکن ہمارے کرنے کا کام یہ کہ اپنے نفس کو قابو کریں، سیلف کنٹرول رکھیں اور اس کے جھانسے میں نہ آئیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اپنے رب کے اذن سے ان باغوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وہاں ان کی آپس کی دعا سلام ہوگی، یعنی ایک دوسرے کو سلام کریں گے، ملائکہ ان پر سلام کریں گے، رب رحیم کی طرف سے سلام آئے گا۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے عمدہ بات کی مثال کس طرح بیان کی ہے؟ جیسے ایک عمدہ درخت ہو جس کی جڑ مضبوط ہو اور اس کی شاخیں آسمان میں ہوں۔ کلمہ طیبہ سے مراد کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے، اور اعمال اس پر ہر وقت لگنے والے پھل ہیں جو اس ایمان اور توحید کی وجہ سے انسان کی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ اور اس کلمے کی مثال پاکیزہ درخت سے دی گئی ہے، اور پاکیزہ درخت سے مراد کھجور کا درخت ہے۔ تو مومن کی مثال پاکیزہ درخت کی سی ہے جس کے دل میں کلمہ طیبہ یا کلمہ توحید رچ بس گیا ہو۔ اس درخت کی جڑیں نہایت مضبوط ہیں جس کی وجہ سے وہ اکھڑتا نہیں اور زمین سے غذا خوب حاصل کر لیتا ہے اور ڈٹ کے کھڑا رہتا ہے۔ اس کا تنا بڑا مضبوط ہے اور اس کی شاخیں بہت اونچی، کیونکہ جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں نا جس درخت کی، اسی کی شاخیں بہت اونچی ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جو پودے زمین پر ہوتے ہیں ان کی جو جڑیں ہیں وہ بہت ہی کمزور سی ہوتی ہیں، اور پھر یہ کہ چونکہ بہت اونچا ہے اس وجہ سے اسے محفوظ ہوا اور دھوپ لگتی ہے، صاف ستھری، پولوشن سے بھی وہ اوپر چلا جاتا ہے، لہذا اس سے جو پھل حاصل ہوتا ہے پھر وہ بھی صاف ستھرا ہوتا ہے۔ تو یہ جو کلمہ توحید ہے اسی کی بدولت نیک اعمال جو ہیں وہ آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اور ان میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ اور اصلها ثابت، یعنی اس کی اصل یا جڑ مضبوط ہے، سے مراد یہ ہے کہ اخلاص کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا، نیت بہت خالص ہے۔ اور فرعها فی السماء، یعنی ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہے، وہ اوپر دیکھتا ہے، یعنی وہ دنیا والوں کے لیے کام نہیں کرتا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اور مومن کی مثال کھجور کے درخت کی، اور کھجور کے درخت پر کیسے پھل لگتے ہیں؟ کڑوے، کھٹے، پھیکے، میٹھے۔ کھجور میٹھی ہی ہوتی ہے، جس بھی قسم کی ہو وہ ہمیشہ میٹھی ہوتی ہے، تو مومن بھی میٹھا ہوتا ہے۔ اور ہمیں اپنے اندر دیکھنا چاہیے کہ کیا ہماری باتوں میں مٹھاس ہے، کیا ہم میٹھے ہیں یا کڑوے ہیں۔ اور درخت کے ساتھ تشبیہ کیوں دی گئی؟ کیونکہ درخت خوشی دیتا ہے، اور مضبوط درخت اور سیدھا کھڑا ہونے والا درخت اور بلند شاخیں، ایسے درخت تو اور بھی دل کو لگتے ہیں۔ اور کلمہ طیبہ میں ہر پاکیزہ کلام بھی آ جاتا ہے، جیسے اللہ کی جتنی بھی تسبیح ہے، حمد ہے، تکبیر ہے،
اور جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ سب آ جاتے ہیں جن کی بنیاد یہ کلمہ ہوتا ہے. لہذا انسان کو زبان سے بھی حق بات نکالنی چاہیے اور فضول باتوں سے بچنا چاہیے، اور وہی کلمات پاکیزہ ہو سکتے ہیں اور پسندیدہ ہو سکتے ہیں جن کے پیچھے اللہ کی رضا ہو. ورنہ کوئی شخص کتنی بھی خوبصورت باتیں کر لے، اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا تو ان کا فائدہ کچھ نہیں. یعنی وہ الفاظ پاکیزہ نہیں ہیں جن کو بولنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہ ہو. وہ اپنے رب کے اذن سے ہر آن اپنا پھل دیتا رہتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اب یہاں پر اس درخت کی مزید خوبی بیان کی گئی ہے کہ وہ ہر وقت پھل دیتا ہے، ہر آن پھل دیتا رہتا ہے. یعنی یہ درخت فائدہ مند ہے، پھل دینے والا ہے، سایہ دینے والا ہے، خوشبو بھی اچھی ہے، اور اس کے ہر حصہ جو ہے وہ قابل استعمال ہے. کھجور کے درخت کا کوئی حصہ ضائع نہیں ہوتا. اور درخت اگر کچھ بھی نہ دے، کبھی موسم نہیں پھل کا، تو بھی اس سے آکسیجن ملتی رہتی ہے لوگوں کو، اور نظروں کی بھی. یعنی انسان درختوں کو دیکھ کے جتنا خوش ہوتا ہے شاید کسی اور چیز. مجھے تو بہت ہی فیسینیٹ کرتے ہیں درخت. امید ہے کہ آپ بھی پسند کرتے ہوں گے درختوں کو، اور خاص طور پہ گھنے درخت اور گھنے جنگل اور رنگ طرح طرح کے درخت. تو انسان کو اور خصوصاً جو بہت اونچے درخت ہوتے ہیں نا، وہ اپنی توجہ ضرور یعنی لے لیتے ہیں آپ کی. چاہے آپ کہیں سے گزر رہے ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس کو دیکھے بغیر آگے جائیں. پچھلی سمر میں وکٹوریا گئے تھے، اور وہاں میں نے بہت ہی خوبصورت اور بہت اونچے درخت دیکھے جو باقی کینیڈا جتنا میں نے دیکھا ہے اس میں اتنے نظر نہیں آتے. سبحان اللہ، یعنی دیکھتے ہی اللہ کی شان نظر آتی ہے، اور دل خود بخود اللہ اکبر زبان سے نکلتا ہے. کیونکہ تو مومن بھی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اوپر بلندیوں کی طرف اٹھ جاتا ہے. دنیا سے دل نہیں لگاتا، اس کا دل آگے لگا ہوا ہوتا ہے. اس کی سوچ آسمانوں تک جاتی، بلند سوچ رکھتا ہے اور فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے. کل ہم نے پڑھا تھا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. وہ جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہے چیز، وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. یعنی جو انسان لوگوں کے فائدے کا ہوتا ہے اس کے اندر ثابت قدمی آ جاتی ہے، وہ جم جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اچھی بات جو ہوتی ہے بذات خود مزید فائدہ اور پھل لاتی ہے، صدقہ جاریہ بنتی ہے. چاہے آپ اسے لکھیں یا کسی سے بول کے بات کریں، یا پھر آپ وہ یعنی کہ آگے سے آگے کوئی بھی ایک حکمت کی بات آپ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، چاہے اپنی کرتے ہیں یا کسی اور کی کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ دوسرے کے دل کو لگ جاتی ہے. اور پھر جو چیز کسی کے دل کو لگ جاتی ہے نا، پھر وہ اسے آگے بھی بیان کرتا ہے. اور بری بات کی مثال خراب درخت کی طرح ہے جسے زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ دیا گیا ہو، جھاڑ جھنکار کی طرح. اس کے لیے کوئی ثبات نہیں، اس کے اندر کوئی ثابت قدمی. جو دین پہ جمے رہتے ہیں وہ مضبوط درخت کی طرح ہوتے ہیں، اور جن کے اندر ثابت قدمی نہیں وہ جھاڑ جھنکار کی طرح ہوتے ہیں، ہر کوئی روند کے چلا جاتا ہے ان کو. اور یہ کلمہ خبیثہ ہے جس سے مراد کفر یا شرک ہو سکتا ہے، شرکیہ باتیں. اور ایسے لوگوں کے اعمال بھی بے حیثیت ہوتے ہیں، نہ وہ آسمان پہ چڑھتے ہیں، نہ وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور نہ ہی ان کی کوئی قبولیت ہوتی ہے. یعنی شرک کرنے والا اپنے شرک سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، وہ اپنے آپ کو ہلاکت کی گہرائیوں میں ڈال دیتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ دنیا میں جتنے دن ہے سو ہے، جو بھی عیش عشرت کر رہا ہے، اور اس کے بعد اکھاڑ پھینکا جائے گا، نہ وہ یہاں کا نہ وہ آگے کا. اور یہاں سے ایک بات ہمیں بھی سیکھنی چاہیے کہ کلمہ خبیثہ جو ہے، خبیث کفر شرک تو ہے ہی، لیکن ہر گندی بات، ہر وہ بات جو دوسروں کو اذیت دے، وہ بھی خبیثی کی شکل ہے. چاہے وہ کفر اور شرک جیسی نہیں، لیکن وہ باتیں جیسے گالی گلوچ ہے، لڑائی جھگڑا ہے، دوسروں کو تانے دینا ہے، تکلیف دہ باتیں کرنا ہے، زبان سے نکلنے والے سخت الفاظ، یہ بھی کیا کرتے ہیں، آپ کا مقام گرا دیتے ہیں اور دلوں سے محبت کو اکھاڑ پھینکتے ہیں. تو اس لیے زبان ہم سب، اللہ ہمیں توفیق دے، ہم سب کمزور ہیں اور پھسلتے ہیں. یہ نہیں کہ ہمیں سے کوئی بھی یہ کہے، میں کہوں یا کوئی بھی، کہ ہم سے کبھی ایسا نہیں ہوتا. شیطان کہیں نہ کہیں انسان کو پھسلا ہی دیتا ہے. تو اللہ کی مدد سے انسان پھر واپس لوٹے. ان الحسنات یذہبن السیئات، جہاں کوئی خرابی ہو جائے وہاں پھر انٹینشنلی اس کو مٹانے کے لیے نیکی کرے. جیسے ہوتا ہے نا کہ اگر لکھتے لکھتے کوئی چیز آپ سے غلط لکھی گئی تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، یا تو اسے کراس لگاتے ہیں، یا آپ اس کو مٹاتے ہیں، یا وائٹو کرتے ہیں، یعنی اس کو رہنے نہیں دیتے. تو ہمارے اعمال نامے میں بھی ایسے ہی ہماری بھول چوک. اور رات میں دعا پر جو آیتیں ہیں نا، آخری جو دو
آمن الرسول والی، یہ پڑھ رہی تھی، ایک دم میری دل ٹھہر گیا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ میں نے کہا اللہ یہ دو چیزیں تو ہمیں ہر وقت ہیں، یا کبھی ہم بھول جاتے ہیں یا ہم خطا کر بیٹھتے ہیں، کوئی دن نہیں ایسا جاتا کہ جس میں ہم سے غلطی نہ ہو۔ تو کتنی پیاری دعا سکھا دی رات کے وقت پڑھنے کے لیے، لا تؤاخذنا، اللہ ہمیں نہ پکڑنا، یعنی ہم اس سے بچ نہیں سکتے تو ہمیں پکڑنا نہیں، بس ہر روز اپنا نامہ اعمال نہ مٹوا کے سوئیں، یعنی جو جو غلط باتیں ہم نے۔ پھر فرمایا اللہ ایمان لانے والوں کو پختہ بات کے ساتھ دنیا کی زندگی میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اچھے کلمات لا الہ الا اللہ ہو یا قرآن کی آیات ہو، یہ بھی تو طیبہ ہے نا، اور یا پھر کوئی بھی اچھی باتیں، جب کسی انسان کی زبان بدل جاتی ہے نا، زبان میٹھی ہو جاتی ہے یا زبان سے وہ اچھی باتیں نکالتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ان باتوں کی وجہ سے اس کو، یعنی ایمان تو ہے ہی، پختہ بات کے ساتھ اللہ اس کو ثابت قدمی دیتا ہے۔ ثابت قدمی اللہ دیتا ہے، لیکن اس کے لیے پہلے آپ کے اندر کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے؟ پختہ بات، کلمہ طیبہ، اچھی بات کرنے والے ہوں، اپنی زبان پہ کام کرنے والے، اپنی زبان سے وہ سارے الفاظ، ووکیبلری چیزیں نکال دیں کہ جو دوسروں کے لیے تکلیف دہ بنتی ہیں یا دوسروں کی دل آزاری کا سبب بنتی، یا ان کے بولنے کا انداز ایسا ہے، قولوا للناس حسنا، یعنی اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جب بھی کسی سے معاملہ کریں تو اچھا ہی کریں۔ تو جب دنیا میں ثابت قدمی ملتی ہے تو پھر اور آخرت میں بھی، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اب دیکھیے کہ جو نجاشی کے دربار میں لوگ تھے، ان کے صرف قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو کہاں سے جنت کا وعدہ کر لیا، بما اصابہم بما قالوا کا لفظ آتا ہے کچھ، ٹھیک ہے۔ اصحاب الاخدود کو دیکھیے، انبیاء و شہداء کو دیکھیے جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، ان سب لوگوں نے، ابراہیم علیہ السلام کو تو ان سب نے کیا کیا؟ کلمہ توحید کے اوپر پختگی اختیار کی، اور جو شخص موت کے وقت اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے، کلمہ طیبہ کو، تو وہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، وہ پھر قبر میں بھی منکر نکیر کے سوال جواب کے وقت کیا کرتا ہے؟ ثابت قدمی اختیار کرتا ہے، اور پھر حشر کے دن بھی پلسرات پر اس کو ثابت قدمی نصیب ہوگی۔ اور دنیا میں کیسے ثابت قدمی؟ شہوات و شبہات کے مقابلے میں، یعنی ان آندھیوں میں وہ گر نہیں جاتا، ان کا شکار نہیں ہو جاتا۔ یعنی جو شخص ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے اور اس کے اصولوں پر عمل کرتا رہتا ہے، تو دنیا کے فتنے اس کو نقصان نہیں دیتے۔ دنیا میں فتنے تو ہیں، پھسلن تو ہے، لیکن پھر اس کو نقصان نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدمی عطا کر دے۔ تو ثابت قدمی جو ہوتی ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، نہ کہ علم اور مقام مرتبے کی وجہ سے۔ اور جس کو دنیا میں مل جائے اسے آخرت میں بھی مل جائے گی۔ اور ویسے بھی یہ ہے کہ القول الثابت کیا ہے؟ حق۔ تو حق جو ہوتا ہے نا وہ نہیں بدلتا، ٹھیک ہے، خواہشات بدلتی رہتی ہیں، لیکن حق ایک ہی ہے ہمیشہ سے، سچ ایک ہی ہے، یعنی توحید اور جو اس پر بنیادی عقائد ہے۔ اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے، یعنی جو غیر مومن ہے یا جو اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں، وہ پھر کلمہ حق نہیں کہہ پاتے، نہ دنیا میں اور نہ قبر میں اور نہ ہی آخرت میں۔ لہذا یہ جو آخری 2-3 لفظ ہے نا، وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، یہ سبق دیتے ہیں کہ ظلم سے بچیں، کیونکہ یہ گمراہ کرنے کا سبب ہے۔ ہر طرح کے ظلم، شرک ہو یا اس سے کم درجے کا کوئی بھی ظلم ہو، کسی پر بھی ہو، چاہے اپنی جان پہ ہو، اس سے بچنا چاہیے۔ نیکسٹ۔ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن
من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی کو ناشکری سے بدل اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا؟ نعمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. تو جس نے نعمت کی قدر کی، اسے قبول کر لیا، شکر ادا کیا، وہ جنتی ہو گیا، اور جس نے رد کر دیا وہ اس کا ٹھکانہ جہنم قرار پایا. دنیا میں اللہ نے بے شمار نعمتیں اتاری ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت رسالت ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ برائیاں، فساد، اختلافات یہ نعمتوں کے زوال کا سبب بنتے ہیں. جہنم جس میں یہ جلیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ نماز قائم کریں، اللہ کا حکم ہے، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، یعنی قیامت کا، جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی. اللہ نے ہمیں اپنے بندے کہا، میرے بندے. جب کوئی آپ کو کہتا ہے نا مائی ڈیئر، تو ایک ہوتا ہے نا ڈیئر فلان، اور کوئی کہتا ہے مائی ڈیئر فلان، تو دونوں میں فرق ہے، بہت فرق ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اس محبت کو محسوس کریں. اللہ تعالیٰ محبت سے آپ کو کہہ رہے ہیں تم ایمان لے آئے ہو نا، نماز پڑھا کرو. آپ اپنے بچوں کو اسی طرح کہتے ہیں مائی ڈیئر سن، نماز کے لیے اٹھ جاؤ. ہم پیار سے بتانا نہیں جانتے، ہمیں بس اس سے غصہ آ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی عزت افزائی کی ہے، اور نماز قائم کرنے سے مراد اس کے وقت، اس کی حدود، شرائط، ارکان، رکوع، سجدہ، خشوع، ان سب چیزوں کی حفاظت کی جائے، اور سرن اور علانیہ، پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا جائے، یعنی نفلی صدقات چھپا کر اور فرض کی ادائیگی دونوں طرح سے ہو سکتی ہے، دکھا کر یعنی بتا کر بھی اور بغیر بتائے بھی. اور قیامت کے دن نجات دلانے والی یہ دو عظیم عبادتیں ہیں، یعنی جو آخرت میں نجات چاہتا ہے وہ ان دو کا خوب اہتمام کرے. اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے لیے پھلوں میں سے رزق نکالا اور کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلیں، اور اسی نے تمہارے لیے دریاؤں کو مسخر کیا، اور اس نے لگاتار چلنے والے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا، اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا، اور اس نے تمہیں ہر وہ چیز دی جو تم نے اس سے مانگی. اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو تم انہیں گن نہ سکو گے، بے شک انسان بڑا ہی ظالم، بے حد ناشکرا ہے. تو یہاں اللہ کی وحدانیت اور قدرت کے دلائل دیے گئے ہیں کہ اللہ نے کیا کیا پیدا کیا ہے. اتنی نعمتیں دی ہیں کہ تم گن بھی نہیں سکتے، اور اللہ کی تمام نعمتیں قابل قدر ہیں. ان میں سے چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. ہر چیز کی اپنی جگہ ایک ضرورت ہے، اور انسان کو جو صلاحیتیں ملی ہیں اور پھر ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے جو کامیابیاں وہ زندگی میں حاصل کرتا ہے، یہ سب بھی اللہ کی نعمتیں ہیں. جو بھی آپ کو دوسروں پر امتیاز ملا ہے کسی بھی شکل میں، کوئی آپ کے پاس اچھا روزگار ہے، مال ہے، کوئی مقام ہے، کوئی عزت ہے، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی دی ہوئی ہیں. یہ آپ نے ارن نہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے ان کو ارن کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ محنت کرتے ہیں، اور اگر نہ دے اللہ تو آپ کیا کر سکتے ہیں.
اور اسی طرح ہمارا جسم میں ہماری روح جو ڈالی اللہ نے، اور پھر صحت اور خاندان اور گھر اور محبتیں اور دوست اور دین کی نعمت اور دین کے مواقع، مساجد اور نمازیں اور تراویح اور روزے، اور یہ یعنی کون کون سی چیز، ہر وقت تو ڈوبے ہوئے ہم نعمتوں میں. اگر ہم انہی کے بارے میں سوچتے رہیں یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت، تو ہمارا دماغ کہیں اور فضول چیزوں کی طرف جائے بھی نہ. اور جو کچھ نعمتیں تو ہمیں نظر آتی ہیں نا. اچھا نظر کیسی، جو میں کہہ رہی ہوں نا نظر آتی ہیں، آپ کسی بھی چیز پر نظر ڈالیں وہ کیا ہے، وہ نعمت. آج جب گھر جائیں گے نا، جس چیز پر نظر ڈالیں کہ یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت. اور یہ تو صرف نظر آ رہی ہے نا ہمیں، اور جو نظر نہیں آتی وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. تو ہم شکر ادا ہی نہیں کر سکتے، لیکن زبان سے ہم جتنا بھی کر سکیں ذکر اور شکر جاری رکھیں. اور کوئی ایک شخص بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے نعمتوں کا شکر ادا کر دیا ہے، ہم کر ہی نہیں سکتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے مانگا وہ بھی دے دیا. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم مانگتے کیا ہیں، اور بس ہماری دلچسپی کس چیز میں. تو اپنی دعاؤں پہ بھی غور کیا کریں کہ ہم کیا مانگتے رہتے ہیں ہر وقت. اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان بڑا ہی ظالم اور ناشکرا ہے. عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے اے اللہ میرے ظلم اور ناشکری کو معاف کر دے. تو ان سے کہا گیا امیر المومنین یہ ظلم تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس کفر یا ناشکری کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ان الانسان لظلوم کفار. سب انسانوں کے اندر کسی نہ کسی درجے میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، ظلم بھی اور ناشکری بھی. ناشکری جو ہے نا یہ ایک بیماری ہے، اور جب انسان کے اندر یہ پیدا ہو جاتی ہے نا تو اس کی وجہ سے اس کے اندر کئی اور بیماریاں آ جاتی ہیں. تکبر، حسد، بغض، عداوت، یہ انسان کا مقدر بن جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنی نعمتوں کی بجائے اوروں کی نعمتوں پر نظر رکھتا ہے، اور اس کو ہر وقت وہ شکایتی بنا رہتا ہے اور خود ترسی کا شکار ہوتا ہے، سیلف پٹی کا شکار ہوتا ہے، میرے پاس تو یہ بھی نہیں اور وہ بھی نہیں. یہ دراصل اس کی ناشکری ہوتی ہے. نیکسٹ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر یعنی مکہ کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس سے بچا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. عام احسانات اور نعمتوں کے بعد اللہ کا خاص احسان ذکر ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں پر کیا تھا خصوصی طور پر. اور وہ کیا تھا کہ ان کے باپ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت
اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو یہاں لا کر آباد کیا، اور پھر ان کی نسل سے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کر لی، اور وہ دعا کیا تھی؟ امن اور سلامتی کی، جو آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خطہ امن اور سلامتی کی جگہ ہے۔ اور پھر خاص طور پر شرک سے بچنے اور توحید پر ثابت قدمی کی دعا کی انہوں نے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت اپنے گھر بار وطن اہل و عیال سے شرک کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوئی، اور پھر نئی جگہ جو اولاد کو لا بسایا تو وہاں بھی دعا کیا کر رہے ہیں کہ ان میں پھر شرک نہ آئے۔ اب ایک دعا قبول ہو گئی لیکن دوسری نہیں ہوئی، کہ آگے کی نسلوں میں پھر شرک آ گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ نبی تھے، پھر دعا کر رہے ہیں کہ اللہ بتوں کی عبادت سے بچانا۔ سبحان اللہ، ہم اپنے بارے میں اتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ نہیں، ہم تو بالکل شرک سے پاک ہیں اور ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پر ابراہیم علیہ السلام فتنوں سے بچنے کی دعا کر رہے تھے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں اپنی کسی بھی نیکی اور خلیل اللہ ہونے پر کوئی غرور نہیں تھا، پھر بھی فکر مند تھے ان چیزوں کے بارے میں جو فتنے میں ڈال سکتی ہیں۔ ہمیں بھی اپنے صلاحیتوں پر غرور نہیں کرنا چاہیے، یا اپنی کسی نیکی پر کہ میں تو بس قرآن پڑھ گئی ہوں اور کورس کر لیا ہے، یا میں تو قرآن پڑھاتی ہوں لہٰذا اب مجھے تو کوئی چیز نہیں ہلا سکتی۔ ہمیشہ اللہ سے دعا مانگتا رہے انسان، اپنے لیے، والدین کے لیے اور اپنی نسل کے لیے، یعنی یہ تین تو ہم پر فرض قرض ہے، خود کے لیے، والدین کے لیے اور اولاد کے لیے، اور پھر باقی تمام انسانوں کے لیے، کیونکہ انہوں نے اسپیسیفکلی یہ دعا کی، وَجْنُبْنِی، سب سے پہلے اپنے لیے دعا کی، وَبَنِیَّ، اور اپنے بچوں کے لیے کی۔ اب والدین کا یہاں ذکر کیوں نہیں؟ تو منع کر دیا گیا تھا نا کہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ شرک پر تھے، اور اگر اجازت ہوتی، اور آگے جا کے کرتے بھی ہیں رب، جب تک انہیں منع نہیں کیا گیا تھا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اے میرے رب ان بتوں نے لوگوں کی کثیر تعداد کو گمراہ کر دیا ہے، تو جو کوئی میری پیروی کرے تو یقیناً وہ مجھ سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دنیا کی اکثریت بتوں کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہوئی۔ میں کبھی سوچتی ہوں کہ کیا نفسیات ہے کہ انسان اتنا گر جائے کہ ایک پتھر کے آگے بیٹھ کے یا ایک لکڑی کے بت کے آگے بیٹھ کر دعائیں فریادیں کرے۔ کیا سوچتا ہے؟ یہ کیا چیز ہے کہ جس کے آگے میں سجدہ کر رہا ہوں یا ہاتھ اٹھا رہا ہوں یا اس سے مانگ رہا ہوں جو کچھ دینے والا ہی نہیں۔ عام عقل بھی یہ کہتی ہے نا، آپ اپنے گھر میں تو یہ کام نہیں کرتے کہ آپ کو پانی چاہیے تو آپ اپنے فریج سے کہیں پانی نکال، اب تو الیکسا بہت سے کام کرتی ہے لیکن فریج سے پانی نہیں دے گی آپ کو۔ تو بہرحال اس میں آپ دیکھیے کہ یہ ان کا اخلاق تھا۔ کسی انسان کے عظیم کردار ہونے، اچھے اخلاق کے ہونے کا حامل ہونا کیا ہے کہ اس کے اندر کتنی عاجزی پائی جاتی ہے، اور پھر وہ اپنے علاوہ دوسروں کے لیے بھی فکر مند ہے۔ جو میرے طریقے پر ہو ٹھیک ہے تو میں اس کے ساتھ میرا تعلق ہے، اور جو نہیں تو یہ نہیں کہا کہ میرا تعلق نہیں، کیا کہا؟ تو اس کو معاف کر دے۔ یعنی انبیاء اپنے نافرمانوں کے لیے بھی معافی کی دعا مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو میری بات نہیں مانتا تو اس کو معاف کر دے کیونکہ تو غفور الرحیم ہے۔ یعنی جب کوئی کسی بندے کی بات نہیں مانتا نا تو اس بندے کو بھی معاف کرنا پڑتا ہے اور اللہ سے بھی معافی مانگنی پڑتی۔ تو اب یہاں پر وہ خود تو معاف انہوں نے کر دیا تبھی تو دعا کر رہے ہیں، لیکن اللہ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی ان کو معاف کر دیں۔ کتنا بڑا دل ہے۔ اگر ہماری کوئی بات نہ مانے اور ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر جائے تو ہم اس کو معاف کریں گے اور اس کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ سے کہ آپ اس کو معاف کر دیں، اس نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی تھی، بہت ہاں اللہ تو بالکل میں کبھی معاف نہیں کروں، نعوذ باللہ۔ آپ خدا ہو گئے نا کہ آپ کے ہاتھ میں سب کچھ۔ تو بہرحال یعنی اتنی دل کو چھو لینے والی یہ صفات اور اخلاقیات ہیں۔ وہ من آسانی، اپنے اوپر لے کے دیکھیں، اپنے اوپر اپنے بچوں کے دیکھ لیں۔ وہ من آسانی، میرا جو بچہ میری بات نہیں مانتا، فإنک غفور رحیم، میں نے اس کو معاف کیا، آپ بھی معاف کر دے۔ چلو بچوں کے لیے تو ہم کہہ بھی لیں گے لیکن وقتی طور پہ ہم غصہ بھی کرتے ہیں اور پکڑ بھی کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس چٹیل وادی میں لا بسایا ہے، اے ہمارے رب، تاکہ یہ نماز قائم کرے۔ مکہ اس لیے لایا ہوں تاکہ یہ نماز قائم کرے، پس تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، ان کی ایموشنل نیڈز پوری کر دے، اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما جو سب سے عمدہ رزق ہے، تاکہ یہ شکر بجا لائیں۔ اپنی اولاد کے لیے نعمتیں مانگنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے
بہترین دعائیں مانگی اپنے بچوں کے لیے. سب سے پہلے دین مانگا، نماز اس لیے کہ سب سے افضل عبادت ہے. اور پھر آج دیکھیے کہ ان کی دعا کی وجہ سے یہ حرم میں کتنی برکت ہے نا. اور پھر ایک اور بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مساجد کے قریب رہائش گاہیں بنانی چاہیے. مسجدوں سے بہت دور گھر نہ بنائیں، کیونکہ یا پھر گھر میں مسجد بنائیں، کیونکہ مسجد کے قریب ہوں گے تو باجماعت نماز پڑھنے کا موقع ملے گا. اور پھر جس کے دل میں نماز کی عظمت ہوگی، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دے گا، خود ہی ڈال دے گا. آپ نماز سے، اللہ کی عبادت سے محبت تو کریں. پھر کوئی یہ اعلان نہیں کرے گا لوگوں مجھ سے محبت کر، نہیں، لوگ خود محبت کریں گے. اور آپ دیکھیے کہ یہ جو دعا تھی نا کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں، یعنی کہ لوگوں کے دل ایسے بنا کہ اس گھر کی طرف کھنچے چلے آئیں. اور وہ دعا ہم سب کو لگی ہوئی ہے کہ بار بار جس بھی حال میں ہوں دل ادھر ہی کھنچتا ہے کہ بس اللہ لے جائے. آمین تو کہیں. اے ہمارے رب، بے شک تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں. اللہ کو سب پتا ہے، اور زمین میں اور آسمان میں کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں. وہ تو سرگوشیاں بھی ہماری سن لیتا ہے. جو سوچتے ہیں اور تیزی سے سوچ کے گزر جاتے ہیں، جو خیال آتا ہے اور بجلی کی طرح گزر جاتا ہے، وہ اس کو بھی جانتا ہے. کوئی اور نہیں جانتا لیکن وہ جانتا ہے. سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق عطا کیے. 99 ایئرس کی ایج میں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور 112 ایئرس کی ایج میں اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، 13 سال کے وقفے پہ. اور اس وقت وہ بوڑھے ہو چکے تھے. بے شک میرا رب خوب دعا سننے والا ہے. صرف 2 بیٹے اللہ نے دیے تھے، ایک تیسرے کا بھی نام آتا ہے لیکن مدیان نام، لیکن پتہ نہیں اوتھینٹک ہے یا نہیں. قرآن نے تو 2 کا ذکر کیا. بہت سارے بچے نہیں تھے، صرف 2 تھے، لیکن وہ 2 انہوں نے اقوام کو جنم دیا. ایک طرف بنی اسرائیل ہے اور ایک طرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر لوگ ان 2 میں ہی ڈیوائیڈڈ ہیں، یعنی ان کی اولاد اور ان کی نسل ابھی تک چلی آ رہی. منہم ظالم لنفسی، ان میں سے کچھ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں اور کچھ اطاعت کرنے والے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک اور چیز جو سیکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے وقت اس کا شکر اور اس کی تعریف نہ بھولیں. الحمدللہ الذی وہب لی، کیونکہ اللہ کی تعریف کر کے جب دعا مانگیں گے تو دعا زیادہ قبول ہوگی. اور پھر یہ کہ اقرار اللہ کی نعمت کا، ان ربی لسمیع الدعا، میرا رب تو ضرور دعائیں سنتا ہے. ہر حال میں پر امید رہنا. اور جو آپ دیکھیں کہ آپ جو سوچتے ہیں نا وہی ہوتے ہیں. آپ اگر پر امید رہیں کہ اللہ تعالیٰ دے گا، اللہ تعالیٰ کر لے گا، یہ ہو جائے گا تو پھر چیزیں ہو بھی جاتی. اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد میں سے بھی. اے ہمارے رب، اور میری دعا قبول کر لے. نمازوں میں سستی اور غفلت کا علاج کیا؟ دعا کرے اور اپنی نسل کی اصلاح کے لیے ان دعاؤں کی کثرت کرے. اے ہمارے رب مجھے، میرے والدین اور مومنوں کو بخش دینا جس روز حساب قائم ہوگا. اب یہاں والدین کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور صرف والدین کے لیے نہیں، اب مومنوں کے لیے بھی کر رہے ہیں، سب کے لیے، اپنی ذات سے شروع کر کے دائرہ وسیع سب کے لیے. تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ کسی بھی کام میں ہمارا سرکل آف انفلوئنس کیا ہے، اپنی ذات سے لے کر ہمارا زور کس کس پہ چلتا ہے، اور پھر کون کون ہمارے دائرہ کار میں آتا ہے، کس کس کا ہم پر حق ہے. اور ہم سب کو، سب مومنوں کے لیے دعا کرنی چاہیے. یعنی اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں نا، وہ صرف اپنے لیے نہیں مانگتے، وہ سب کے لیے مانگتے، وہ دوسروں کے لیے بھی. ان کے دلوں میں دوسروں کا درد ہوتا ہے، دلوں کو وسیع کریں. ان کے لیے بھی مانگیں جو ہمارے لیے اچھے ہیں، اور ان کے لیے بھی مانگیں جو ہمارے لیے اچھے نہیں ہیں، ہمیں دکھ دیتے ہیں. اللہ ان کو بھی ہدایت دے. نیکسٹ. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك
نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب۔ اور جو کچھ ظالم لوگ کر رہے ہیں آپ اللہ کو ہرگز اس سے غافل نہ سمجھیں، وہ تو انہیں اس دن تک ڈھیل دے رہا ہے جس میں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یعنی اس دن کی ہیبت ایسی ہوگی کہ کچھ یاد نہ ہوگا، کوئی دلیل، کوئی تدبیر، کوئی بہانہ، کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ظالم کے ظلم کو سامنے لے آئے گا، اور مظلوم کے لیے تسلی بھی ہے اور ظالم کے لیے وعید بھی ہے اس میں۔ وہ اپنے سروں کو اوپر اٹھائے ہوئے تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہ ان کی اپنی طرف بھی نہ لوٹ سکے گی اور ان کے دل خالی ہوں گے، یعنی جہنم کی ہولناکی آنکھ نہ جھپکنے دے گی، یعنی جب انسان ڈرا ہوا ہوتا ہے نا تو آنکھ بند نہیں کر پاتا، اور ان کے دل خالی ہوں گے، جسے سخت حیرت اور پریشانی میں دل ہوا ہو جاتا ہے۔ دنیا میں لوگ کہتے ہیں نا اللہ ظالموں کو کب پکڑے گا، تو یہ ہے دن پکڑنے کا، اور یہ ہے حال ان کا جب اللہ پکڑے گا۔ اور آپ لوگوں کو اس دن سے خبردار کیجئے جب ان پر عذاب آئے گا تو جن لوگوں نے ظلم کیا ہوگا وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں قریب کی ایک مدت تک اور مہلت دے دے، ہم تیری دعوت قبول کریں گے اور ان کی پیروی کریں گے۔ کہا جائے گا کیا اس سے پہلے تم قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں، اور تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے رہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور تمہارے لیے واضح ہو گیا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اور ہم نے تمہارے لیے کئی مثالیں بیان کی۔ یعنی عذاب جو ہے وہ بندوں کی اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے، اور بے شک انہوں نے اپنی چال چلی اور ان کی چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اور ان کی چال ایسی تھی کہ جس سے پہاڑ بھی ٹل جاتے۔ یعنی بدبخت ہے وہ انسان جو سازشیں کرتے ہوئے یہ نہ سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ پکڑے گا بھی۔ اور آپ ہرگز خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے رسولوں سے اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا ہے، بے شک اللہ بہت زبردست انتقام لینے والا ہے۔ اللہ کے وعدے سے مراد دنیا اور آخرت میں اللہ کے رسولوں اور اہل ایمان کی مدد اور عزت کا وعدہ، اور اللہ کا فیصلہ ایک لمحے میں پھر آ جاتا ہے۔ جس دن یہ زمین ایک دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور سب آسمان بھی ہر چیز میں تبدیلی آ جائے گی، اور وہ سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے جو اکیلا ہے، پوری طرح غالب ہے۔
حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں پوچھا کہ جس دن یہ زمین اور دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، تو اے اللہ کے رسول اس دن لوگ کہاں ہوں گے پھر؟ آپ نے فرمایا پل صراط پر۔ اور اس دن آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ بیڑیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے کرتے تار کول کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں کو ڈھانپے ہوئے ہوگی، تاکہ اللہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دے جو اس نے کمائی کی، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ تمام لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے، یعنی یہ قرآن سب کے لیے ایک میسج ہے، اور تاکہ وہ اس کے ذریعے خبردار کیے جائیں، یعنی قرآن کے ذریعے خبردار کیا جائے، قرآن کے پیغام کو عام کیا جائے، اور تاکہ وہ جان لیں کہ بس وہی اکیلا معبود ہے، اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ یعنی یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، لوگوں تک پہنچا دیا جائے، انہیں خبردار کر دیا جائے، اور انہیں یہ شعور دیا جائے کہ الہ ایک ہے بس ان کا، اور عقل مند لوگ اسے پورے شعور اور توجہ سے قبول کریں۔ بعض سلف کہتے ہیں کہ یہ آیت کتاب اللہ کا عنوان بننے کے لائق ہے، یعنی ایک ٹائٹل ہوتا ہے نا، تو ھذا بلاغ للناس، یعنی قرآن کے شروع میں اگر لکھا ہوا ہو ھذا بلاغ للناس، کہ یہ کیا ہے، قرآن کیا ہے، لوگوں کے لیے ایک میسج ہے۔ کس کا؟ اللہ کا۔ کون؟ وہ جس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ سورۃ الحجر یہ مکی سورت ہے، اس کی آیات 99 ہیں، ترتیب کے اعتبار سے 15 نمبر سورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے 54 نمبر 54۔ ہجر ایک علاقہ ہے جس میں قوم سمود بستی۔ اس سورت میں قوم سمود کی بستی ہجر کا ذکر منفرد طور پر کیا گیا ہے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حفاظت سے متعلق آیت شامل ہے جو اسے تحریف اور تبدیلی سے محفوظ رکھنے کی ضمانت دیتی ہے۔ اس میں قرآن کا سب سے طویل لفظ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ موجود ہے۔ اس میں وہ واحد موقع ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی ہے، اور سورت کا مقصد نافرمان لوگوں کو عذاب سے خبردار کرنا، تباہ شدہ قوموں کے واقعات بیان کرنا، گناہگاروں کو خبردار کرنا، اور مومنوں کو ثابت قدم رکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلك آیات الكتاب وقرآن مبین ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إن
إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. الف لام را، یہ کتاب الہی اور واضح قرآن کی آیات ہیں، یعنی عظمت و شان والی کتاب ہے یہ. ایک وقت آئے گا کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ چاہیں گے کاش کہ وہ مسلمان ہوتے. کافر کب یہ حسرت کریں گے؟ جب دنیا میں اسلام کو غلبہ اور ترقی حاصل ہوگی، لوگوں کو مسلمان ہونے کے فائدے نظر آئیں گے، یا پھر موت کے وقت فرشتوں کو دیکھ کر حسرت کریں گے، یا پھر قبر کے اندر، یا پھر دوزخ کے اندر. جب حق سامنے آ جائے تو اسے قبول کر لینا چاہیے، اور صرف تمنائیں ہی نہیں رکھنی چاہیے بلکہ جس چیز کو بہتر سمجھے اس کو اپنا لیا جائے، اپنا لیں. ورنہ حسرتیں جو ہیں وہ انسان کے لیے دکھ پر مزید دکھ کا باعث بنتی. نفل پڑھنے کو دل چاہا پڑھ لیں، صدقہ کرنے کو دل چاہا کر لیں، جو نیکی کا خیال اللہ دل میں ڈالے نا پھر وہ کر لیں، کیونکہ بعض خیال ہمارے بڑے فائدے کے ہوتے اگر ہم ان پر عمل کر لیں. ورنہ جب نیکیوں سے نیکیاں کم نظر آئیں گی یا محرومی نظر آئے گی تو اس وقت پھر صرف حسرت رہ جائے گی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک قبر کے پاس سے گزرے جس میں کچھ وقت پہلے ہی میت کو دفن کیا گیا تھا. فرمایا 2 مختصر سی رکعتیں جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو اس قبر میں پڑے ہوئے بندے کا مکمل زاد راہ ہے، اور اس کے لیے وہ تمام دنیا سے بڑھ کر محبوب ہے. یعنی اب اس وقت مردہ کیا چاہتا ہے؟ 2 رکعتیں اور پڑھنے کا موقع مل گیا، ٹائم اپ. تو دنیا کے وقتی فائدوں کے لیے آخرت کو اگنور کر کے حسرتیں نہیں سمیٹنی چاہیے. چھوڑ دیجئے انہیں، یہ کھائیں اور مزے اڑائیں. غفلت کا سبب کھانا، مزے میں پڑنا، مزے کے کام کرنا، انٹرٹینمنٹ بس ہر وقت چاہنا، اور جھوٹی امیدیں انہیں غافل کیے رکھیں. آخرت کو سوچنا تو کہنا سب ٹھیک ہو جائے گا، بس عنقریب یہ جان لیں گے. یعنی لوگوں کی اکثریت کا حال کیا ہے کہ وہ صرف معاش کے لیے پریشان ہے یا اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اپنی روح اور اپنے مستقبل کے لیے کوئی فکر نہیں. ہر چیز میں لذت ڈھونڈ رہے ہیں، راحتیں، آسانیاں، روح کی نشو و نما کی اور آخرت کی زندگی کی فکر سے خالی ہو کر. تو جس شخص کی بھی خواہشات اس کو فرائض ادا کرنے سے روک دیں، اس کو توبہ استغفار کرنے سے روک دیں، غافل کر دیں، تو پھر اچھے انجام کی فکر، پھر اچھا انجام نہ سوچیں. یعنی صرف ایمان لا کر نیک عمل کیے بغیر امیدیں رکھنا یہ کافی نہیں. جو لوگ بڑی منزل کے مسافر ہوتے ہیں وہ لذتوں اور آرام اور راحت میں اپنا وقت برباد نہیں کرتے. لمبی امیدیں آخرت کو بھلا دیتی ہیں. لہٰذا انسان کو دنیا میں زیادہ تر توجہ اپنی ضروریات پوری کرنے پہ رکھنا چاہیے اور باقی کوشش اور عمل آگے کے لیے کرنا چاہیے، اور لغو چیزوں سے بچنا چاہیے جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ، کیونکہ وہ انسان کو نیک اعمال سے غافل کر دیتے ہیں. اور ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس کے لیے ایک مقررہ وقت لکھا ہوا تھا. یعنی ظلم کے باوجود اللہ تعالیٰ لوگوں کو مہلت دیتا رہتا ہے ایک خاص وقت تک کے لیے. کوئی امت اپنے مقررہ وقت سے نہ آگے نکل سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے، اور یعنی ہر ایک کا ایک لمیٹڈ ٹائم ہے، اسپیسیفک. اور انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر یہ ذکر اتارا گیا ہے یعنی قرآن، یقیناً تم تو مجنون ہو. سبحان اللہ، قرآن حکیم اور مجنون، عقل ماری گئی نا، شعور سے کام ہی نہیں لیتے. تم ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے اگر تم سچوں میں سے ہو؟ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں اور تب یہ مہلت نہیں دیے جاتے. یعنی فرشتے پر عذاب ہی لے کے آتے ہیں یا انسان کی موت کے وقت حاضر ہوتے ہیں اللہ کے اذن کے ساتھ، تو اس وقت پھر مہلت ختم ہو جاتی ہے. بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہاں قرآن کا ایک صفاتی نام ذکر ہوا ہے جس کو ذکر کہتے ہیں، یعنی قرآن کا ایک نام ذکر بھی ہے. اور ذکر جب یاد دہانی کے معنی میں آئے تو اس سے مراد تمام یعنی اللہ کی طرف سے آنے والی ساری وحی اور نصیحتیں، ہر چیز. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، اور جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتا. اور اللہ نے اپنا یہ وعدہ سچ کر دکھایا. اس کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، اس کے معنی بھی محفوظ ہے، اس کا رسم الخط بھی محفوظ ہے، اس کی عملی صورت بھی محفوظ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی شکل میں. اس کی زبان یعنی عربی زبان بھی محفوظ ہے، اس کا ماحول بھی محفوظ ہے. جس عظیم ہستی پہ نازل ہوا اس کی سیرت بھی محفوظ ہے، اور جو اس کے اولین مخاطب تھے ان کی زندگیاں بھی محفوظ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو خیر آپ موجود تھے
تو قرآن کی حفاظت ہو رہی تھی، لیکن آپ کے بعد بھی صحابہ نے اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس کام کو خوشی سے کیا، اور اس کی تفصیلات آپ کو علوم القرآن میں ملیں گی۔ قرآن کریم کے یہاں دو بڑے صفات بتائی گئی ہیں، ایک ہے اس کا محفوظ ہونا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور دوسرا لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ، کہ یہ تحریف سے بھی محفوظ ہے اور منسوخ ہونے سے بھی محفوظ ہے، اور اپنے دشمنوں سے بھی محفوظ ہے۔ اگر کوئی قرآن میں تبدیلی کرنا بھی چاہے تو اللہ تعالیٰ حق واضح کرنے کے لیے لوگوں کو مقرر کر دیتا ہے، ایسے لوگ پیدا کر دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے اذن سے۔ اور قرآن کے خلاف، اور یہ بات یاد رکھی جائے کہ قرآن کے خلاف کی جانے والی کوئی کوشش کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ اور یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھی اگلے گروہوں میں رسول بھیجے، اور ان کے پاس جو بھی رسول آتا یہ اس کا مذاق ہی اڑایا کرتے تھے، لیکن کیا رسولوں نے کام چھوڑ دیا جب ان کا مذاق اڑایا گیا؟ نہیں۔ آج اگر آپ قرآن کے طالب علم ہیں یا معلم ہیں اور لوگ آپ کا مذاق اڑائیں تو لوگوں کے مذاق یا باتوں کی وجہ سے اس راستے کو چھوڑنا نہیں۔ اسی طرح ہم یہ بات مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں، یعنی ان کی بدبختی کا بیان ہے یہاں۔ یہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور یقیناً اگلے لوگوں کا یہی طریقہ گزر چکا ہے، اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں پھر یہ دن کے وقت اس میں چڑھنے بھی لگ جائیں تو بھی یہ ضرور کہیں گے کہ ہماری نگاہیں مدہوش کر دی گئی ہیں، بلکہ ہم ایسے لوگ ہیں جو جادو کر دیے گئے ہیں۔ یعنی جب کوئی نہ ماننے والا رویہ اختیار کر لیتا ہے، یعنی ماننا نہیں، میں نہ مانوں، تو پھر عقلی دلیلیں بھی اس کو فائدہ نہیں دیتی، بڑے بڑے معجزے بھی اس کو فائدہ نہیں دیتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان پہ آسمان کا دروازہ کھول دیں، پھر یہ اس میں دن کے وقت چڑھیں، اندر داخل ہو جائیں، تو بھی کہیں گے کہ یہ کوئی جادو ہے، اور یہ نگاہیں مدہوش کر دی گئی۔ جب نہ ماننا ہو تو پھر آپ کوئی بھی بات کر دیں، سچی جھوٹ۔ نیکسٹ۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ موزون وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور بلا شبہ ہم نے آسمان میں برج بنائے، اور ہم نے اسے دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا ہے۔ یعنی اللہ نے جو بھی پیدا کیا خوبصورت پیدا کیا، اس میں زینت کا اہتمام کیا، ایکسلنس کے لیول پہ پیدا کیا، چھوٹے سے چھوٹے کیڑے سے لے کے بڑی سے بڑی مخلوق کو کمال خوبصورتی سے بنایا۔ بس دیکھنے والی نگاہ ہونی چاہیے ان چیزوں کا حسن دیکھنے کو۔ اور آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو جو مائکروسکوپ میں دیکھا جاتا ہے، اور ان کے جسم کی جو ساخت ہوتی ہے، ایون مکڑی کا بھی پچھلے دنوں امیج بہت گھوم پھر رہا تھا، حیران کون اس کی تخلیق، سبحان اللہ۔ تو اللہ نے ہر چیز خوبصورت بنائی، وہ خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور اس کی تخلیق بھی بڑی خوبصورت ہے۔ اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کو دیکھتے ہیں تو آپ کو بھی
صاف ستھرا رہنا اور بن سنور کر رہنا پسند تھا. ان اللہ جمیل یحب الجمال. تو اللہ نے انسانی فطرت میں خوبصورتی کو محسوس کرنے کا جذبہ رکھا ہو، اور نیچر میں جو خوبصورتی ہے وہ سب سے بہترین خوبصورتی. اور اس خوبصورتی کو محسوس کرنا، اپریشیٹ کرنا، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، یہ سب بھی عبادت ہے. صرف عبادت مسلح پہ نہیں ہوتی، کائنات کے نظارے دیکھ کر. اور اب تو آپ دیکھیں جتنی ڈسکوریز ہو چکی، اتنے آسمانوں کے ستارے اور سیارے اور برج جو انسانوں کی آنکھ نے ہبل کے ذریعے دیکھے، اسٹک ہو انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ اتنا کچھ، اتنا زیادہ اور اتنا بڑا اور اتنا، یعنی ہماری امیجنیشن سے بھی بیونڈ ہے وہ سب چیزیں جو اللہ نے بنا. لیکن ہمیں فرصت نہیں ہو کو دیکھنے کی. ہم لوگ ہالیڈیز پہ بھی جاتے ہیں تو ایسی جگہوں پہ چلے جاتے ہیں جہاں عیش و عشرت کے سامان ہو، لیکن غور و فکر کا کوئی سامان نہ ہو. تو مومن کی ہر چیز سوچی سمجھی. اگر آپ کو کہیں اپنے ماحول سے نکل کے جانے کا شوق ہی ہو تو ایسی جگہ پر جائیں جہاں اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھیں اور اللہ سے محبت میں اضافہ کر کے واپس لوٹیں. یعنی اس فطری احساس کو جگانے میں بھی اجر ہے. اور ہم نے ہر شیطان مردود سے اس کی حفاظت کی ہے، مگر جو کوئی چوری چھپے سننے کی کوشش کرے تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے. یعنی شیطان کوشش کرتے ہیں کہ وہی جو آ رہی ہے اس میں سے کچھ چرائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظتی انتظام بہت زبردست کیا ہوا ہے کہ کوئی شیطان نبی تک پہنچنے سے پہلے اس کو سن نہیں سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے وحی کو محفوظ کرنے کے لیے اپنی مخلوق کو مسخر کر رکھا ہے، کیونکہ یہ بہت قیمتی چیز ہے نا کہ اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، اور قیمتی چیزوں کو بچا کے رکھنا چاہیے، محفوظ رکھنا. تو اس قیمتی چیزوں میں سب سے قیمتی کیا ہے؟ ہیرے کی انگوٹھی، ایمان، دین کا علم. تو ان چیزوں کو بھی سازشوں سے اور مکاریوں سے اور اس سے بھی یعنی شیطان کی چالوں سے محفوظ رکھے. جی شیطان، سبحان اللہ، تیرا شکر تو نے قید کیا ہوا، تھوڑے سے فوکس ہے. اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس میں ہم نے پہاڑ ڈال دیے اور اس میں ہم نے ہر طرح کی موزوں چیز اگائی ہے. زمین کو پھیلا دیا، کشادہ ہے، واسع ہے، اور ہر طرح کی موزوں چیز اگائی مقرر اندازے کے مطابق. یعنی اللہ نے ہر ایک کی حدیں مقرر کی ہیں، چاہے درخت ہوں، چاہے کھیتیاں ہوں، پھل ہوں، اتنا ہی پیدا ہوتا ہے جتنا انسان کی ضرورت ہے. یعنی ایک قدرتی توازن اللہ نے زمین پہ قائم کیا ہوا ہے. اور ہم نے تمہارے لیے آپ دیکھیے کہ اگر شیروں کی پیدائش ذرا زیادہ ہو جاتی پھر کیا ہوتا، سانپوں کی زیادہ ہو جاتی تو کیا ہوتا. یعنی ان چیزوں کو اللہ نے ضرورت کے لیے پیدا کیا، لیکن موضوع ہر چیز بیلنس. اور ہم نے تمہارے لیے اس میں اسباب معیشت بنائے ہیں، اور ان کے بھی جن کے تم رازق نہیں ہو. یعنی انسانوں کے علاوہ بھی جو مخلوقات ہیں ان سب کی روزی اسی زمین میں ہے، اسی سے وابستہ ہے. اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو، اور ہم اسے معلوم اندازے کے مطابق ہی اتارتے ہیں. ہر چیز، پانی ہو، روشنی ہو، سورج کی حرارت. جب کئی دن سورج نظر نہیں آتا نا تو سوچتی ہے اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے نا. اللہ تعالیٰ اس وقت نہیں چاہتا کہ زمین کے اس حصے پر سورج لگے، تو کوئی وجہ ہے نا، اس سے پریشان ہونے کی تو ضرورت نہیں. اس ذرا گھبراہٹ ہونے لگتی ہے نا جب کئی دن سورج نظر نہیں آتا. تو اللہ کا ڈیسیژن ہے نا، یہاں نہیں نظر آئے اور یہاں کسی دن بادل نہ نظر آئے، یہ بھی اللہ کا ڈیسیژن. اس میں کیا خیر اور بھلائی اسی کو پتا ہے. ہمیں ایکسپٹ کرنا چاہیے، یہ اسی طرح ہی ہے. اس میں فرسٹریشن سے کچھ بھی بدلنے والا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، لیکن وہ اپنی حکمت کے ساتھ اور طے شدہ مقدار کے مطابق دیتا ہے. اور پھر وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، یعنی بارش کا ہر قطرہ بھی، سنو کا ہر فلیک اس جگہ پہنچتا ہے جہاں اللہ چاہتا ہے. اور اس میں ایک بڑی خوشخبری بھی ہے، اللہ کے پاس ہر چیز ہے. تم مانگو، خوب مانگو، دعا کے ذریعے حاصل کرو، تمنائیں رکھو. اور اللہ کس کو دیتا ہے، کتنا دیتا ہے، یہ اس کی تدبیر ہے. اللہ کی تدبیر اور اللہ کی تقدیر انسانوں کی تدبیر اور تقدیر سے بہتر ہے. ہم وہ مانگتے ہیں جس میں ہمیں فائدہ نظر آتا ہے، اور اللہ وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے نفع مند ہوتا ہے. اگر اس حقیقت کو سمجھ لیں تو پھر ساری حسد، دشمنیاں، یہ بھی سب ختم ہو جائیں کہ اللہ نے کسی کو کیا کچھ دیا جو ہمیں نہیں دیا. اللہ کا فیصلہ ہے، اسی میں بہتری ہوگی. تو ہم کیوں ناراض ہوں کہ اس کو کیوں مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا. اور ہم نے بارآور ہواؤں کو بھیجا، پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے ہی اسے تمہیں پلایا، اور تم ہرگز اسے ذخیرہ کرنے والے نہیں. یعنی یہ بھی اللہ کی قدرت اور رحمت کا اظہار ہے کہ اس نے پانی کو چشموں، کنووں اور نہروں کے ذریعے محفوظ کر لیا. ورنہ اگر انسان کو سیو کرنا پڑتا تو ہم دیکھتے نا بارش سے کیا حال کرتے.
وہ سمیٹ سکتے ہیں؟ یعنی انسان کو پانی ذخیرہ کرنے کی قدرت نہیں دی گئی، یہ اللہ کا اپنا انتظام ہے، اور اس لیول پر سیو کیا کہ ہم اسے نکال بھی سکتے ہیں زمین سے۔ اگر وہ اس سے اور ڈیپ چلا جاتا تو ہماری رسائی نہ ہوتی، پانی لینا ممکن ہی نہ رہتا۔ اللہ ہمیں بچائے۔ اور بے شک ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں، پوری اللہ کی قدرت۔ اور بے شک ہم جانتے ہیں ان کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، ایک ایک بندہ اللہ کی نگاہ میں، اور جو بعد میں آنے والے ہیں۔ کیا ہم جانتے ہیں آج تک کتنے لوگ پیدا ہوئے؟ کیا ہم جانتے ہیں آئندہ کس کس نے پیدا ہونا؟ اب تو اپنے بچے کا نہیں پتا ہوتا کہ کوئی آنے والا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، اللہ کے علم کامل کی بات ہے۔ اور بے شک آپ کا رب ہی انہیں اکٹھا کرے گا، بے شک وہ خوب حکمت والا، بہت علم والا ہے۔ اصل میں جو دوبارہ اٹھائے جانے کی بات ہے، یہ اللہ پر ایمان ہی کی بات ہے۔ یہ ان لوگوں کا مسئلہ ہے جو اللہ کے لامحدود علم سے ناواقف ہے، اور تقدیر پر بھی وہی اعتراض کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کبھی آپ کو ایکسپیرینس ہوا کہ آپ کچھ پکا رہے ہیں اور آپ کے شوہر بڑے پیار سے آپ کے پاس آ کے کھڑے ہو جائیں، اور اگر آپ تھوڑی سی ہیٹ زیادہ کریں تو وہ بولیں یہ کیوں تیز کر دی ہے، اور اگر آپ کوئی چیز ڈالیں یا کوئی نکالیں تو وہ کہیں یہ کیا کر دیا، وہ کیا کر دیا، ڈیلی ہوتا ہے۔ جی اچھا، اس وقت آپ کو کیسا لگتا ہے؟ آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ مجھے پتا ہے جو میں کر رہی ہوں، دس از ناٹ یور بزنس، یہ مجھے پتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہونے والا ہے، تو اصل میں وہ بھی ہماری خیر خواہی کر رہے ہوتے ہیں کچھ، لیکن ہم سمجھتے نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں ایسے ہی ہم بچگانہ طور پر اللہ کی تقدیروں پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ کیوں کر دیا، وہ کیوں ہو گئی، یہ بارش کیوں ہو گئی، یہ سنو کیوں ہو گئی، یہ ایسے کیوں ہو گیا، یہ بیماری کیوں آ گئی، یہ فلانا مر کیوں گیا، ہر وقت اعتراض۔ تو اللہ کو پتا ہے نا کیوں، ان سب باتوں کا جواب اللہ کو پتا۔ اب آپ کا اگر اللہ پہ ٹرسٹ ہے نا تو کہ اللہ نے ٹھیک کیا، جو کیا ٹھیک کیا، میں اس پہ راضی ہوں، اللہ نے بالکل ٹھیک کیا۔ اگر آج میری ٹانگ میں درد ہے تو بالکل صحیح ہے، کیونکہ یہ کوئی وجہ ہے جو اللہ تعالیٰ کوئی چیز سکھانا چاہتا ہے مجھے۔ تو جب آپ اس طرح ایکسیپٹ کر لیں گے نا چیز، اس کا یہ مطلب نہیں آپ علاج نہ کریں، وہ سب کچھ کریں، لیکن ناراض نہ ہوں اور اپنا رویہ خراب نہ، تلخیاں نہ لائیں اپنے اندر، ورنہ کیا ہوتا ہے کوئی چیز ذرا مرضی کے خلاف ہو جائے نا ہماری، ہم تلخ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری بہت بڑی ویکنس ہے۔ تو زندگی سے تلخی نکالنے کے لیے ایکسیپٹنس لائیں۔ نیکسٹ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم
قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم۔ اور یقیناً ہم نے انسان کو بدبودار سڑے ہوئے کیچڑ کی کھنکتی مٹی سے پیدا کیا، یہ ہے ہماری اصل۔ اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، یعنی جنات کو شعلوں والی آگ سے پیدا کیا گیا۔ اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتی مٹی سے سڑے ہوئے بدبودار کیچڑ سے ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، اشارہ ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی طرف اور ان کی پیدائش کے مراحل کی طرف، پھر جب میں اسے درست کر لوں اور اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا۔ یہ آدم علیہ السلام کا شرف تھا، اور یہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں تھا بلکہ تعظیم کے لیے تھا۔ تو تمام فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو یا سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو۔ ابلیس نے حق کا انکار کیا۔ انسان حق کا اقرار کب کرتا ہے؟ جب اس کو اس میں کوئی فائدہ نظر آتا ہے، اور جو حق قبول کر لیتا ہے نا، تو حق قبول کرنے سے دل میں اطمینان آ جاتا ہے۔ یعنی سچائی کا انکار جو ہے نا، یہ بے چینی پیدا کرتا ہے، کیونکہ انسان کو پتا ہوتا ہے بات تو ٹھیک ہے، میں نے ضد میں نہیں مانی، تو اس کے بعد چین لٹ جاتا ہے۔ آپ کسی سے بحث کر رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، اور دوسرے کا نقطہ نظر صحیح ہو، لیکن آپ صرف انا کا شکار ہو کے بات نہ مانے، تو اس کے بعد آپ نے اپنی انا رکھ لی لیکن اپنا چین لٹا دیا۔ حق کو قبول کرنے والا تکبر سے بھی دور ہوتا ہے، اور یہ عاجزی کی علامت ہوتی ہے، نیک لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ اور حق قبول کرنے سے انسان فضول کے بحث مباحثے سے بھی بچ جاتا ہے، اور ایسے شخص کی عزت بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ لیکن جو جھگڑا کرتا ہے اور اپنی بات پہ اڑا رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، اور غلط چیز پر اصرار کرتا ہے، وہ اپنی قدر کھو دیتا ہے، بندوں کی نگاہ میں بھی اور اللہ کی نگاہ میں بھی۔ فضیل بن ایاز کہتے ہیں، عاجزی یہ ہے کہ تم حق کے آگے جھک جاؤ اور اس کی پیروی کرو، اور اگر تم سب سے بڑے جاہل سے بھی حق بات سنو تو اسے بھی قبول کر لو۔ ٹھیک ہے، تو کیا کرنا چاہیے پھر؟ حق قبول کرنے کا مادہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اور یہ دعا مجھے اتنی اچھی لگتی ہے، اور الحمدللہ میں روز مانگتی ہوں اس کو، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ اللہ جو حق ہے نا، یہ صرف دین کے معاملے میں نہیں، دنیاوی معاملوں میں بھی، یعنی کسی کا حق پہچانا، جیسے یعنی یہ چیز اس کا حق ہے کہ نہیں، اللہ ارنا الحق حقا، جو حق ہے نا وہ ہمیں حق بن کے نظر آئے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو مان بھی جائیں۔ وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وجنبنا وارزقنا اجتنابہ، اور ہمیں اس سے بچا لے۔ تو اللہ کا حکم سن کر فرشتوں نے مان لیا، تو دنیا میں بھی فرشتہ صفت لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی باتیں مانتے ہیں، اور اللہ کی بات کا انکار کیا ابلیس نے، اور دنیا میں بھی اس کے چیلے ہوتے ہیں جو اللہ کی بات کا انکار کر دیتے ہیں۔ فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہوا، تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ حجت قائم کرنے کے لیے اس سے پوچھ رہا تھا کہ تمہیں سب کچھ پتا تھا، پھر بات کیوں نہیں مانی؟ اس نے کہا، میں ایسا نہیں ہوں کہ اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے بدبودار سڑے ہوئے کیچڑ کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ یہ تھا اصل مسئلہ، کہ اس نے انسان کو حقیر سمجھا، اور تکبر نام ہی اس کا ہوتا ہے کہ دوسروں کو انسان حقیر سمجھے، حق کا انکار کرے اور انسانوں کو حقیر سمجھے۔ اور یہ اصل میں اس کے دل کے اندر کہیں بات چھپی ہوئی تھی جو یہاں اللہ تعالیٰ نے نکال دی امتحان میں ڈال کر۔ کچھ چیزیں نا ہمارے اندر ہوتی ہیں، خامیاں خرابیاں، لیکن ہم نہ ان کو خود پہچانتے ہیں اور نہ ہی ان کو مانتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی ایسی سچویشن میں ڈالتا ہے کہ جہاں وہ اچھل کے باہر آ جاتی ہے وہ چیز، ہمارے اندر کی کمزوری۔
ہم سب انسان ہیں، ہمارے اندر کچھ اسٹرینگس ہیں، کچھ ویکنیسز ہیں. الحمدللہ جو بھی اللہ نے اسٹرینگس دیے، لیکن جو ویکنیسز ہیں ان کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اور ان کو جڑیں نکال نکال کے پھینکنا پڑتا ہے. ایک تو سب سے پہلے تو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے، ہاں یہ میری کمزوری ہے، لیکن وہ ماننے کو ہم تیار نہیں. کیوں کہ وہ جیسے پنجابی کہتے ہیں لہائی ہے ہماری، یعنی کہ ہم پھر ہماری عزت جائے گی، بےزتی ہے اس میں. تو اصل میں نا لہائی کا لفظ جو ہے نا بےزتی کے معنوں میں ویسے نہیں ہے. لہائی کا مطلب لے جانا کہ نیچے اتر آنا، یعنی پھر ہم دوسروں کی نگاہ میں نیچے آ جائیں گے. ٹھیک، تو آپ دیکھیے کہ صرف اپنی جھوٹی عزت کی خاطر کسی باطل چیز پہ اڑے رہنا، یہ ابلیسی صفت ہے اور سخت نقصان دہ ہے. اور یہ دراصل دل کا مرض ہوتا ہے نا، اندر خود پسندی شامل ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو نیچا نہیں دیکھ سکتا. تو دل کے جو امراض ہیں نا، یہ انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتے ہیں. اور جس کو اللہ تعالیٰ فہم دے، بصیرت دے، وہ ان مرضوں کو پہچان جاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ ہے میرے اندر کمزوری. اور پھر جب پہچان ہو جاتی ہے تو جو شخص سمجھدار ہوتا ہے وہ اپنی بیماری کا علاج بھی کرتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں علاج نہیں کرتے، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے دوا نہیں کھانی، دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، لیکن بیماری کا سائیڈ ایفیکٹ اس سے بھی زیادہ ہے. پر یعنی ہر چیز کا ہمارے پاس دلیل ہوتی ہے نا. اچھا کام کرنے کی بھی کوئی دلیل ہوتی ہے، اور اچھا کام نہ کرنے کی بھی ہم نے دلیل بنا لی ہوتی ہے، جو کہ اصل دلیل نہیں ہوتی، حق نہیں ہوتا. وہ ہماری دھوکہ ہوتا ہے، ہماری عقل کی ناسمجھی اور کم عقلی ہوتی ہے. فرمایا پھر تو اس سے نکل جا. ٹھیک ہے، نہیں بات ماننی تو پھر یہاں رہنے کا حق بھی نہیں تجھے. بلا شبہ تو مردود ہے، اور بے شک تجھ پر بدلے کے دن تک لعنت ہے، یعنی قیامت کے دن تک یہ تکبر کی سزا ملی اس کو. اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سجدے سے انکار جو ہے نا اللہ کی اطاعت کا انکار ہے. اور ابلیس نے تو ایک سجدے سے انکار کیا تھا، اور وہ بھی اللہ کو نہیں. اللہ کے تو بہت سجدے کرتا تھا، وہ بندے کے آگے نہیں کیا تھا جو اللہ کا حکم تھا. تو جو اللہ کا حکم نہیں مانتا پھر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ کی جنت سے نکال دیا جاتا ہے. وہ بولا اے میرے رب، بس مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب وہ اٹھائے جائیں گے. اب آپ دیکھیں کہ یہ نہیں کہ چلو کچھ دن کے بعد ہوش آ جائے تو توبہ کر لے، کہا نہیں، قیامت تک میں اسی چیز پر رہوں گا، گناہوں اسی غلطی پر اصرار کروں گا، مجھے اس سے نہیں اب ہٹنا. انسان دشمنی سے نہیں ہٹنا. غلطی ہر ایک سے ہو جاتی ہے، ابلیس سے بھی ہوگی، معافی مانگ لیتا، کام ختم ہوتا، جیسے آدم علیہ السلام نے مانگ لی، لیکن اس نے معافی نہیں مانگی. تو بہترین خطا کار وہ ہوتے ہیں جو توابین ہوتے ہیں. تو انسان جو زندگی گزرتی جائے زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف پلٹتا آئے، اور اپنی چھوٹی موٹی بچپن کی، جوانی کی، زندگی کی جو بھی غلطیاں ہیں ان کو یاد کر کر کے اللہ سے رو کے معافی مانگتا جائے، توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لیکن ابلیس نے تو دوسرا رستہ اختیار کر لیا. فرمایا پس بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے. دعا مانگنے سے کبھی نہ رکے. اللہ نے ابلیس کی دعا قبول کر لی تھی جو اس کا نافرمان تھا، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کی قبول کر لیتا ہے. اس دن تک جس کا وقت معلوم ہے، کہنے لگا اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. ایک اور جرم، اللہ کو بلیم کرنا. میں بھی ان کے لیے زمین میں برائی کو ضرور مزین کروں گا، اور میں ان سب کو ضرور گمراہ کر دوں گا، یعنی سب کے پیچھے آؤں گا. اب اس نے تقدیر کا بہانہ ایک طرح سے کیا اور اپنی نافرمانی کا ملبہ اللہ کو مورد الزام نعوذ باللہ ٹھہرا دیا. اچھا، کچھ لوگوں کی یہی عادت ہوتی ہے، غلطی خود کرتے، ذمہ داری کسی اور کے اوپر ڈال دیتے، اس کی وجہ سے ہوا تھا. یہ ابلیسی رویہ ہے. آپ نہ چاہتے تو نہ کرتے، دوسرے کی بات نہ مانتے. ہمیشہ غلطی ہو تو پوچھیں قصور کس کا ہے، اپنے دل سے پوچھیں، اپنی خامیوں پہ غور کریں اور ان کو دور کرنے کا سوچیں. اب یہاں وہ کہتا ہے کہ میں ان کی نافرمانیوں کو مزین کر دوں گا، خوشنما بنا دوں گا، جیسے آدم علیہ السلام کے لیے اس درخت کا پھل کھانا کو خوشنما بنا دیا. یعنی دنیا کو اتنا اٹریکٹیو بنا دوں گا کہ وہ آخرت کا سوچیں گے بھی نہیں، مرنے کو ہی بھول جائیں گے. آج آپ دیکھیں کہ انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ دنیا کے پیچھے اس طرح بھاگ رہی ہے، اور دنیا صرف دنیا کی ضرورت کے پیچھے نہیں، ضرورت کے لیے جانا، محنت کرنا ثواب ہے، صرف زینت اور لگژری اور زیادہ کی حوث اس میں گم ہو گئے ہیں، اور جو اپنے فرائض ہیں ان کو بھی بھولے ہوئے ہیں. اور وہ مصروفیت ان کو بڑی اچھی لگتی ہے کہ ہم بہت سکسیسفل پیپل ہیں، کہ ہمارے پاس کوئی گول ہے اور ہم نے 5 سالوں میں یہاں پہنچنا ہے اور 10 سالوں میں یہاں پہنچنا ہے. صرف اسی کے لیے ہی ساری محنت اور ایفرٹ لگی ہوئی. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. تو یاد رکھیے، گناہ سے پہلے شیطان گناہ کو خوبصورت بناتا ہے،
پیش کرتا ہے، ایک جال ڈالتا ہے اور انسان پھنس جاتا ہے. تو اب ابلیس تو اپنے کام میں 24/7 لگا ہوا ہے. اب اس کا توڑ کون کرے گا؟ وہ جو اس کے خلاف چلیں گے اور دوسروں کو اس کی طرف جانے سے روکیں گے اور اس کے لیے 24/7 محنت کریں گے. وہ بھی اپنا گول بنائیں گے کہ ہم نے حزب الرحمان بننا ہے، حزب الشیطان نہیں. شیطان جو ہے نا وہ ہر ایک کے اوپر آتا ہے، دینداروں پہ بھی آتا ہے، علم والوں پہ بھی آتا ہے، گناہ گاروں پہ بھی آتا ہے. سب کو اس نے آگے لگایا ہوا ہے. جو عقل والے ہیں وہ پہچان جاتے ہیں کہ یہ اس کا جال ہے، ادھر نہیں آنا. سوائے ان میں سے تیرے چنے ہوئے بندوں کے. چنے ہوئے کون ہیں؟ جن کے اندر ایمان ہے، اخلاص ہے، توکل ہے. فرمایا یہی وہ سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے. یعنی شیطان کی چالوں سے بچنے کے لیے جو اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کے دین پر چلے گا، وہ پھر بچ جائے گا. بے شک میرے بندے ان پر تیرا کوئی زور نہ ہوگا مگر جو گمراہ ہونے والوں میں سے تیری پیروی کریں گے. تو مخلص وہ بندہ ہے جو ہر حال میں اللہ کا ہوتا ہے، چاہے سب کے سامنے ہو چاہے اکیلا ہو. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کو کوئی اختیار دیا گیا کہ وہ ہمیں پکڑ کے غلط راستے پہ لے جائے؟ نہیں، وہ صرف وسوسے ڈالتا ہے، سوچ میں تبدیلی کرتا ہے. لہٰذا انسان کو سب سے پہلے اپنی سیلف ٹاک پر توجہ کرنی چاہیے اصلاح کے لیے. میں سوچتی کیا ہوں؟ آپ جیسا سوچتے ہیں نا ویسے ہی کام کرتے ہیں. یعنی کوئی نیکی بھی کرنی ہو نا تو اگر اس کے لیے نیت اچھی ہوگی نا آپ کی تو اس کام کا طریقہ ہی کچھ اور ہوگا. اور اگر نیت سیلف پروجیکشن ہے، لوگوں کو دکھانا ہے، لوگوں میں نیک مشہور ہونا ہے، اگر یہ دل کے اندر یہ باتیں چھپی تو پھر طریقے کچھ اور ہوں گے. ایسے میں انسان پھر اہم کاموں کو چھوڑ کے غیر اہم کی طرف چلا جاتا ہے. اور بے شک جہنم ضرور ان سب کے وعدے کی جگہ ہے. اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک تقسیم شدہ حصہ ہے. یہاں چھوٹی سی بریک لے کے ہم چھوٹے سا ریفلیکشن لے لیتے ہیں، پھر آگے چلیں گے. جی آپ میں سے اب ان کو بھی معاف کر دینا ہے جو تکلیف پہنچاتے ہیں اور یعنی کہ آپ کے خلاف ہیں، ان کو بھی معاف کر کے آگے اپنی زندگی کو اور صاف ستھرا کرنا ہے. میں نے ایک دعا لکھی ہوئی اپنی، جو بتایا تھا نا، ایک دعا لکھی ہوئی اپنے لیے کہ اللہ جو میرے محسنین ہیں ان کو اجر عظیم عطا کر، اور جو مجھے تکلیف پہنچانے والے ہیں ان کو معاف کر دے. کیوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے. ٹھیک ہے، یعنی پہلے محسنوں کے لیے دعا کریں کہ جو آپ پہ چھوٹا یا بڑا کوئی بھی احسان کر دے کہ اللہ ان کو اجر عظیم، اور جو مجھے تکلیف دیتے ہیں اللہ تو ان کو معاف کر. تو کیا فرق پڑتا ہے ہمارا معاف کرنے سے؟ ہمارا کیا جاتا ہے؟ ذرا سوچیں. کوئی نقصان ہوتا ہے؟ ہاں آپ کہیں گے نہیں وہ سر چڑھ جائے گا، فلاں کرے گا. پھر محتاط رہے، اسپیس رکھے، ایسے لوگوں سے ڈسٹینس پر رہے. جی استاذہ جی، یہ جو حضرت عمر کا قول ہے نا کہ ہر انسان میں ظلم اور کفر پایا جاتا ہے، دس از ایبسلیٹلی سو. جب آپ آزمائے جاتے ہیں نا تو آپ کا فوراً باہر. تو اللہ اذن جب میں خود دعا کو ہر شر سے بچانا، میں ساتھ یہ کہتی ہوں اللہ ان کے شر سے سب کو بچانا. ساتھ کلمہ طیبہ کی مثال، بولیے. کلمہ طیبہ کی مثالوں میں مومن کلمہ طیبہ سے اچھی بات کرنے والے کے لیے ثابت قدمی، دنیا میں شہوات کے ساتھ ثابت قدمی، پھر قبر میں سوال و جواب کے وقت ثابت قدمی کی بات ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قدم پر ثابت قدمی عطا فرمائے. ٹھیک ہے، اور کوئی ہے؟ ورنہ میں آن لائن پہ جا رہی ہوں. حق کو قبول کرنے والا تکبر سے دور رہتا ہے. بولیے. نکالنے کی ضرورت. ٹھیک ہے، میں آن لائن کی طرف چلتی ہوں. جی نبیلہ ٹائم کم ہے. جی استاذہ، پاکیزہ بات وہی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کہی جائے. ہم نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں شروع ہوتی ہیں سب ربنا سے، اور جو انکار کرنے والے ہیں جب وہ سزا دیکھتے ہیں تب وہ ربنا کہیں گے. تو لوگوں میں بھی ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی لوگ اچھی میٹھی باتیں کرتے ہیں جب ان کو فائدہ ہوتا ہے اپنے مطلب کے لیے. تو ہمیں اچھی بات صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے. جزاک اللہ خیر. خوشبو. استاذہ، شروع میں آپ نے درختوں کی بات کی تو آئی ووڈ لائک ٹو شیئر کہ جاپان میں ڈپریشن کا علاج بتایا جاتا ہے فارسٹ بیدنگ، اسے کہتے ہیں شنرن یوگو کہتے ہیں لوگ اس کو، کہ جس میں پیشنٹس کو کہا جاتا ہے کہ وہ فارسٹ اور گرین جگہ پہ جا کے بیٹھیں. اس سے ان کا کورٹیسول لیول کم ہو جاتا ہے، اسٹریس کم ہو جاتا ہے باڈی میں. تو میں سوچ رہی تھی کہ مومن کو بھی جب گریٹ پالم ٹری کہا گیا ہے، تشبیہ دی گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی کمپنی کے بھی ایسے اثرات ہونے چاہیے انسان پہ کہ وہ ڈپریشن دور کر دے لوگوں کی. اور یہ آپ کے ایمان کی پہچان ہوگی پھر کہ آپ کا ایمان کتنا راسخ ہے، کہ جب لوگ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو کیا لے کے اٹھتے ہیں، ان کا ایمان بڑھتا ہے یا پہلے کبھی جاتا ہے. جی ہما سمی. جی استاد جی، یہ آیت نمبر 2 سورہ الحجر کی جو آیت نمبر 3 ہے، جس میں تھا نا کہ ہم آخرت کے لیے لمبی لمبی امیدیں باندھتے ہیں،
تو سبحان اللہ، میں سوچ رہی تھی کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے تو ہم امیدوں پر نہیں بیٹھے رہتے، کوشش کرتے ہیں، ہم ایک سے ایک بڑھ کر موقع تلاش کرتے ہیں. بچوں کو دیکھ لیں، اپنے کاروبار کو دیکھ لیں، مال کو دیکھ لیں، اس کو بڑھانے کے لیے موقع ڈھونڈتے ہیں. لیکن آخرت کے لیے بس ہم امیدوں کا سہارا لیتے ہیں اور بس کچھ باتوں کو تکیہ کلام بنا لیتے ہیں اور کام نہیں کرتے ہیں. تو آخرت بھی اطاعت سے ہی ملے گی انشاءاللہ. بالکل، آپ نے یہ بات بہت اچھی کی کہ کچھ باتوں کو تکیہ کلام بنا لیتے ہیں، وقتاً فوقتاً ان کو دہراتے رہتے ہیں، لیکن عمل کے وقت پیچھے رہ جاتے ہیں. جی نورین. دعا کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کا شکر اور نعمت کا اقرار کرنا چاہیے، اور جب حق سامنے آئے تو اسے فوراً قبول کر لینا چاہیے. نیکی کا خیال آئے تو فوراً کر لینا چاہیے. صدقے کا خیال آئے، نفل کا خیال آئے تو فوراً کر لینا چاہیے. شازی. استاذہ، آپ نے ایک جملہ بولا تلخی ختم کرنے کے لیے ایکسیپٹنس لے آئیں، بہت ہی پیارا جملہ یہ، اور مجھے ابراہیم علیہ السلام کا وہ جواب بھی یاد آ رہا تھا، اسلمت لرب العالمین. جزاک اللہ. چلیے اب ٹائم چونکہ کم ہے تو آگے چلتے ہیں. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں، یعنی جنت میں. ان سے کہا جائے گا ان میں سلامتی اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یعنی ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوئے، ہر تکلیف سے بچتے ہوئے، نہ موت کا ڈر، نہ نکالے جانے کا ڈر، نہ کسی نعمت کے ختم ہونے کا ڈر، نہ اللہ کی ناراضگی کا ڈر. سارے ہی ڈر ختم ہو گئے. اور ان کے سینوں میں جو بھی کینہ ہے ہم اسے نکال دیں گے. وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے اونچی نشستوں پر بیٹھے ہوں گے، یعنی سوشلائزنگ بھی ہوگی. اور نیک لوگوں کے درمیان دنیا میں جو تھوڑی بہت قدورتیں پیدا ہو جاتی ہیں، انسان ہونے کے ناطے کچھ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، وہ جنت میں جانے سے پہلے صاف کر دی جائیں گی. اصل میں یہ جو کینہ ہوتا ہے نا، یہ دل میں جڑ پکڑ لیتا کہ آپ دوسرے کی نفرت کو دل میں چھپائے ہوئے ہوتے ہیں کہ بس کوئی موقع ملے گا تو میں اس کو مزہ چکھاؤں گا، یعنی انتقام کی نفسیات دل میں پرورش پانے لگتی. تو اس طرح کی وہ جو اندر رگوں میں سما گئی نا، کوئی چیزوں بھی نکال کے پھینک دی جائے گی. صحابہ میں بھی آپس میں ناراضگی ہو جاتی تھی، حالانکہ وہ جنتی لوگ تھے،
تو دنیا میں مخلص لوگوں کا ملنا ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، لیکن مخلص سے مخلص لوگوں کے درمیان بھی کبھی کبھی مس انڈرسٹینڈنگ ہو ہی جاتی ہے. تو انسان ساتھ ساتھ دوسروں کو معاف کرتا رہے، لیکن اگر کوئی چیز رہ گئی تو وہ جنت میں جانے سے پہلے نکالی جائے گی. اور دنیا بھی جنت بن سکتی ہے اگر آپ اپنے دل کو لوگوں کی نفرتوں سے خالی کر لیں. اپنے دل میں نہیں جگہ دیں ان کو، یعنی جن کو آپ پسند نہیں کرتے ان کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں، لیکن ہم ان کو زیادہ جگہ دیے ہوئے ہوتے ہیں، ہر وقت ان کے بارے میں سوچتے ہیں. اور جنت کا ایک مزے کی چیز یہ ہے کہ ہر جنتی اپنی نعمت کو سب سے بڑی نعمت سمجھے گا. دیکھیں نا، دنیا میں ہمیں نعمت پا کر بھی مزہ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ہمیں یہ خیال رہتا ہے کہ وہ دوسرے کے پاس زیادہ ہے، لہذا اپنی چھوٹی ہو جاتی ہے اور اس کو انجوائے نہیں کر پاتے. لیکن جب یہ پتہ کہ جب یہ احساس ہو نا میرے پاس جو چیز ہے وہ سب سے اچھی ہے، تو آپ دیکھیں خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے. دنیا میں بھی ایسے ایکسپیرینس ہوتے ہیں. تو جنتی اپنی نعمتوں کو سب سے بڑی نعمت سمجھے گا، اور اس طرح وہ حسد سے پاک رہے گا. نہ انہیں وہاں کوئی تھکاوٹ چھوئے گی اور نہ ہی وہ اس سے کبھی نکالے جائیں گے. کوئی مشقت نہیں، کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا. دنیا میں ہر خوشی کے ساتھ تھکن، مشقت، محنت ہوتی ہے. مثلاً آپ اپنے گھر لوگوں کو بلا کر بہت خوش ہوتے ہیں اپنے پیاروں کو، لیکن اس کے ساتھ تھک بھی جاتے ہیں. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جنت میں ایسے گھر کی بشارت دی گئی جس میں نہ شور ہوگا نہ تھکاوٹ ہوگی، موتیوں سے بنا ہوا ہوگا. کیا خوبصورتی! موت کے ساتھ اگر کوئی انسان نیک ہو نا تو موت کے ساتھ ہی اس کی مصیبتوں اور تھکاوٹوں کا ایک طرح سے دنیا کی مصیبتوں سے نجات ہو جاتی. اگر آگے سب اچھا ہے نا تو بس پھر اس کی راحت آرام کے دن آ گئے. اور پھر یہ ہے کہ دنیا میں جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے کو چاہتے تھے، لوگ آپس میں محبت رکھتے تھے، وہ وہاں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہوں. المرء مع من احبہ. اور یہ کتنی بڑی خوشخبری کہ جب اپنی پسند کے لوگ اپنے ساتھ ہوں، کتنا انجوائے کرتا ہے. دنیا میں ایک پکنک پہ چلے جائیں اپنے پسند کے لوگوں کے ساتھ تو مزہ دوبالا ہو جاتا ہے، گھر جانے کو دل ہی نہیں کرتا. اور اگر اپوزٹ قسم کے لوگ ساتھ ہوں تو وہاں دل ہی نہیں لگتا، چاہے کتنی خوبصورتی ہو. میرے بندوں کو آگاہ کر دیجئے کہ میں بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہوں، اور بے شک میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے. پہلے بخش اور پھر عذاب علیم، یعنی دونوں چیزیں بیلنس ہیں. اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں خبر دے دیجئے. جب وہ اس کے پاس داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کہا. اس نے کہا ہم تو تم سے خوف زدہ ہیں. انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بہت علم والے لڑکے کی خوشخبری دے رہے ہیں. جس کو علم سے محبت ہو اس کے لیے علم والا بچہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتا ہے. پھر آپ کے بچوں کی شادی پہ بھی آپ خوش ہوتے ہیں، سب چیزوں پہ، اور ڈگری لینے پر بھی کو بڑی سے بڑی ڈگری. لیکن کچھ والدین کی چوائس کچھ اور ہوتی. میری جب پی ایچ ڈی کی ڈگری مجھے ملی جس دن، تو میں نے اپنے والد کو فون کیا کیونکہ ان کی بہت محنت تھی میری زندگی. تو اس وقت یو کے سے فون کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا، ایک منٹ کا 1 پاؤنڈ لگتا تھا، تو وہ مختصر سی بات کرنی ہوتی، اور میرے والد ویسے ہی مختصر بات کرتے. تو میں نے کہا الحمدللہ آج میں کامیاب ہو گئی، میرا کمپلیٹ ہو گیا تھا. کہنے لگے ہاں مجھے اس کی بھی خوشی ہے لیکن تمہارے حج کرنے کی بہت خوشی، کیونکہ میں اپنے اسٹڈی ٹور کے دوران میں نے حج کر لیا تھا. تو وہ پہلا حج تھا میرا، پہلی دفعہ ہی بلکہ. تو بات یہ ہے کہ یہاں میں جب اس کو پڑھتی ہوں کہتی ہوں وہ کتنے خوش ہوئے ہوں گے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو خود علم سے کتنی محبت تھی، جو انہوں نے دعائیں مانگی تھی جو پیچھے آپ پڑھ چکے کہ اللہ میری نسل میں سے ایسا پیدا کرنا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور یہ نہیں کہا اس کا اتنا بڑا بزنس ہو، اتنا مال ہو اس کے پاس، کیا مانگا؟ علم والا مانگا. تو یہاں بھی ان کو علم والے بچے کی خوشخبری، یعنی اسماعیل علیہ السلام تو تھے ہی پہلے، اب یہ اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری مل رہی ہے. اس نے کہا کیا تم اس حال میں مجھے خوشخبری دے رہے ہو کہ میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں؟ تو تم کس بات کی خوشخبری دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تمہیں سچی خوشخبری دے رہے ہیں، بس تم مایوس ہونے والوں میں شامل نہ ہو. اس نے کہا اور اپنے رب کی رحمت سے گمراہوں کے سوا کون مایوس ہوتا ہے؟ یعنی میں بالکل مایوس نہیں ہوں. مایوسی کی بات نہیں، لیکن یعنی حیرت ہوتی ہے نا، یقین ہو بھی تو کہتے ہو گیا، واقعی آج ہو گئی یہ بات. اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر تک پہنچا دیتا ہے. ضالون ہی مایوس ہوتے ہیں. اللہ اکبر. آپ دیکھیے کہ اگر ہمیں کوئی کہے کہ تم گمراہ ہو کیونکہ تمہارے اندر بہت مایوسی ہے تو ہم اس کی خبر لے لیں. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. تو مایوسی کا علاج کیا ہے؟ قرآن سے شفا حاصل کرنا. مایوسی جو ہوتی ہے نا دیمک کی طرح اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے انسان کو.
جب کسی چیز سے مایوسی کے بارے میں مایوسی ہونے لگے نا، دل چھوٹا ہونے لگے، تو سوچیں کہ یہ وقت تو گزر جائے گا، کیوں نہ خوش ہو کے گزار لیں. یا پھر آپ اپنی ایسی مصروفیت رکھیں کہ جس میں آپ کو نا امیدی اور غم اور مایوسی یہ آپ کو گھیرے نہیں. ورنہ شیطان کا یہ شیطان کی چال ہوتی ہے کہ وہ ان میں سے کسی نہ کسی چیز میں آپ کو مبتلا کر دیتا ہے تاکہ پھر آپ اللہ سے دور ہو جائیں اور اس کے پھندے میں آ جائیں. اس نے کہا اے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. نام نہیں لیا، اشارہ تھا قوم لوط کی طرف. سوائے آل لوط کے ہم ان سب کو ضرور بچا لیں گے مگر اس کی بیوی. ہم نے طے کر رکھا ہے کہ ضرور وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. نیکسٹ تلاوت. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. پھر جب وہ بھیجے ہوئے فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے تو اس نے کہا بے شک تم انجان معلوم ہوتے ہو. انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم تیرے پاس وہ عذاب لائے ہیں جس میں یہ شک کر رہے تھے اور ہم تیرے پاس حق لے کر آئے ہیں اور بے شک ہم سچے ہیں. بس تم اپنے گھر والوں کو رات کے ایک حصے میں لے چلو اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہو اور تم میں سے کوئی ایک بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے اور جہاں کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہیں چلے جاؤ. لوط علیہ السلام اللہ کے نبی تھے لیکن انہیں کیا کہا جا رہا ہے کہ گھر والوں کے پیچھے چلو. اگر آپ اپنے آپ کو بڑی ہستی سمجھتے اور آپ کو کہا جائے کہ آپ سب کے پیچھے چلیں تو کیسا محسوس؟ ہم فوراً سوچ لیتے ہیں کہ شاید یہ ہماری بےزتی ہو گئی. اللہ کے نبی ہیں، یعنی کسی کی عظمت کا تقاضا یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہمیشہ آگے ہی ہو. جو راعی ہوتا ہے، بکریوں کا گڈریا ہوتا ہے، وہ کہاں ہوتا ہے؟ پیچھے ہوتا ہے، حالانکہ وہ لیڈر ہوتا ہے ان کا. اور پھر ایک اور چیز جس سے منع کیا گیا کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. کیوں؟ کیونکہ جب پیچھے مڑ کے دیکھیں گے اور عذاب آ رہا ہوگا تو دل میں کیا ہوگا؟ دل میں رکت پیدا ہو جائے گی اور خیال نہ آ جائے کہ شاید ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو. اور وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، جہاں جانے کا کہا گیا نا بس جاتے جاؤ، چلتے جاؤ، اپنے کام پہ توجہ رکھو، غیر ضروری چیزوں میں نہ پڑو. اور ہم نے اس کی طرف یہ بات پہنچا دی کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی.
یعنی قوم لوط کی ہلاکت کا وقت صبح کا مقرر کیا گیا اور اس شہر کے رہنے والے خوشیاں مناتے ہوئے آ پہنچے فرشتوں کی آمد پر. سمجھا کہ یہ انسان ہے اور ان سے ہم برا کام کریں. اس نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں، لہٰذا تم مجھے رسوا نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو. انہوں نے کہا کیا ہم نے تجھے جہان والوں سے منع نہ کیا تھا، یعنی اوروں کا ٹیکہ نہ لو. اس نے کہا یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو ان سے نکاح کر لو. آپ کی زندگی کی قسم، بے شک وہ اپنے نشے میں اندھے ہو رہے تھے. یہاں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم فرماتے ہیں کہ آپ کی زندگی کی قسم کھاتے ہیں، اور اللہ جس کی چاہے کھا سکتا ہے. ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم ہر چیز کی قسم کھائیں سوائے اللہ کے. اور نبی کی قسم کھا کر کیا بات کہی گئی کہ یہ لوگ اپنی گمراہیوں میں بھٹکے ہوئے ہیں، یعنی نشے کا شکار ہیں، اس حد تک اس میں ملبس ہیں. بس سورج طلوع ہوتے ہی ایک چنگاڑ نے انہیں پکڑ لیا، پھر ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو نچلا کر دیا. اللہ اکبر. اور ہم نے ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسائی. یعنی جب وہ اخلاقی پستی میں گر گئے تو اللہ نے ان کی بستی ہی الٹ دی، نیچا کر دیا ان کو. بے شک اس میں اہل فراست کے لیے کئی نشانیاں ہیں. فراست کہتے ہیں علامات سے کسی نتیجے پہ پہنچ جانا، آثار سے کسی نتیجے پر پہنچنا. مجاہد کہتے ہیں اس کا معنی ہے بصیرت رکھنے والوں کے لیے. قتادہ نے کہا عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے. مقاتل کہتے ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے. متبسمین. تو فتنے اور مصیبتیں جب لوگوں کو یعنی گمراہ کر دیتے ہیں تو اہل فراست اس وقت بھی حق پہچان لیتے ہیں، لیکن اس کے لیے دل صاف رکھنا چاہیے، سوچ گہری ہونی چاہیے، صاف ذہن سے چیزوں کو لینا چاہیے، بایسز نکال دینے چاہیے. اور بے شک وہ بستیاں ایک عام گزرگاہ پر واقع ہیں. یعنی اب بھی تم حجاز سے شام اور عراق سے مصر جاتے ہوئے یہ دیکھتے ہو، یعنی قافلے اس کو دیکھتے ہیں. یعنی بحر لوط بحیرہ مردار کے مشرق و جنوب میں یہ علاقہ تھا. یعنی کچھ گناہ بھی ایسے ہوتے ہیں جن کے آثار دیر تک باقی رہتے ہیں عبرت کے لیے. بلا شبہ اس میں مومنوں کے لیے ایک بڑی نشانی ہے. اور بے شک ایکا والے بڑے ظالم تھے تو ہم نے ان سے انتقام لیا، اور بے شک وہ دونوں بستیاں ایک کھلی گزرگاہ پر واقع تھیں. نیکسٹ. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون
فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اور بے شک ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. ہجر کے لوگوں سے مراد قوم سمود ہے، اور ایک رسول کو جھٹلانا سب رسولوں کو جھٹلانا ہے. اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دی لیکن یہ ان سے اعراض کرتے رہے، اور یہ بے خوف ہو کر پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے. یعنی ان کے پاس خداداد صلاحیتیں تھیں، طویل القامت تھے، لمبے قد والے تھے، مضبوط جسم والے تھے، لمبی عمر والے تھے، تو اس لیے سنگ تراشی اور انجینئرنگ میں انہوں نے کمال کر دیا. اتنے ماہر تھے کہ پہاڑ تراش کے ان کے اندر اپنے گھر بنا لیتے تھے، اور یہ اتنے مضبوط گھر تھے کہ زمینی اور آسمانی آفتوں سے محفوظ تھے، جیسے سیلاب، طوفان اور جانوروں وغیرہ سے. تو صبح سویرے انہیں ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا، یعنی ایسا عذاب آیا ان پر کہ جدھر ان کا خیال بھی کبھی نہ گیا تھا. تو جو کمائی یہ کرتے رہے وہ انہیں کچھ کام نہ آئی، یعنی موت سے نہ بچا سکی، اللہ کی پکڑ سے نہ بچا سکی. یعنی ان کی یعنی پتھروں میں گھر بنانا اور ان کی قابلیتیں، ان کا وہ سارا آرٹ اور کلچر. اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، بس آپ ان سے حسن و خوبی کے ساتھ درگزر کیجئے. یعنی کس طرح درگزر کہ جس میں پھر دل میں کوئی چیز نہ رہ جائے، کوئی کینہ وغیرہ نہ ہو، جس میں شکوہ شکایات نہ ہو. صفح الجمیل، جیسے صبر جمیل میں بھی شکوہ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ جو لوگ آخرت کی تیاری میں لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس دشمنیاں رکھنے، کینہ رکھنے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنانے کا کوئی وقت نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے مقاصد بلند ہیں، انہوں نے دور جانا ہے. بے شک آپ کا رب بھی سب کو پیدا کرنے والا خوب علم والا ہے، اور بے شک ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات اور عظمت والا قرآن عطا کیا ہے. 7 آیات کون سی ہے؟ یہ سورۃ الفاتحہ کی. ایسی صورت ہے جیسی صورت نہ کوئی تورات میں اتری، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ اس جیسی قرآن کریم میں. اور اس کو مسانی کیوں کہتے ہیں؟ جی ہاں، یعنی سورۃ فاتحہ کی ہر آیت میں 2 لازم و ملزوم چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، اور قرآن کو اللہ نے عظیم کہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر ہم اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں؟ عظمت والا، اس کو عظمت دیں، باقی علوم پر اس کو ترجیح دیں. آپ اس سامان زندگی کی طرف ہرگز اپنی آنکھیں اٹھا کر نہ دیکھیں جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو دیا ہے، اور نہ ان پر غم کیجیے، اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیے. یعنی دنیا کا جو ساز و سامان ان کو ملا ہے اس کے پیچھے نہ جائیے، یہ کہ چند دن کی بات ہے. اب یہ کہ آنکھوں کو نہ پھیلائیں. آنکھوں کو پھیلانے کا کیا مطلب ہے؟ دنیا کو لالچ اور حسد کی نظر سے نہ دیکھیں. اور پھر لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، تو اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اسے دنیا کی زینت کی بجائے نیک کاموں میں مشغول کر دیتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو ہے وہ اور آپ کا رویہ مومنوں کے لیے بہت مہربانی کا ہے. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. تو اللہ تعالیٰ کی ان نصیحتوں پر عمل کرنا جو ہے وہ تمام اہل ایمان کے لیے، اگرچہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی اور شفقت کا برتاؤ کریں، ان کے لیے دل میں محبت اور خیر خواہی رکھیں، ان کے سامنے عاجزی اختیار کریں، اور کہہ دیجئے کہ بے شک میں تو کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں، جیسا ہم نے تقسیم کرنے والوں پر اتارا. یہ مختلف، اس کی تفسیر مختلف طرح کی گئی کہ کون ہے یہ تقسیم کرنے والے. بعض نے کہا کفار مکہ ہیں، بعض نے کہا یہود و نصارہ ہیں. انہوں نے اپنی کتابوں میں بہت کچھ تحریف کر ڈالی ہے. جنہوں نے پڑھی جانے والی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی اس کو اہمیت نہ دی. اور یہاں پر قرآن کا لفظ آ رہا ہے نا، تو پہلے انبیاء کی کتابوں کو قرآن کیوں کہا جاتا تھا؟ جی ہاں، کیونکہ وہ پڑھی جاتی تھی. قرآن سے ہے نا، قراءتن سے. داؤد علیہ السلام پر ان کا قرآن پڑھنا بہت آسان تھا، وہ تھوڑی دیر میں بہت کچھ پڑھ جاتے تھے. کچھ لوگوں کا آج بھی آپ دیکھیں کہ جلدی سے سپارہ ختم کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ بہت دیر لگاتے ہیں. بس آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور سوال کریں گے اس کے بارے میں جو یہ کیا کرتے تھے. بس جو حکم آپ کو دیا جا رہا ہے انہیں کھول کر سنا دیجئے اور مشرکوں سے اعراض کیجئے. یعنی جو مشرکین ہیں ان کے ساتھ بحث مباحثہ نہیں کریں. بے شک ہم آپ کو مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں کافی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیتے ہیں بس ان قریب وہ یہ جان لیں گے
اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کا سینہ ان باتوں سے تنگ ہوتا ہے جو یہ بناتے ہیں، یعنی لوگوں کی مخالفتوں اور باتوں سے آپ دل تنگ ہوتے ہیں. بس آپ اس کا علاج کیسے کریں؟ بس آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے. وہ کیسے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، یعنی اطاعت گزار اور فرمانبردار لوگوں میں. اور سجدہ سے مراد یہاں پر ویسے بھی سجدے سے مراد سجدہ ہی ہے، کیونکہ سجدے میں انسان اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اپنی پریشانیاں اور غم بھول جاتا ہے، اور یہ مصیبتوں کا علاج ہوتا ہے. اور آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین یعنی موت آ جائے، یعنی کسی لمحے بھی زندگی کے اللہ کی عبادت سے غافل نہ ہو. ایون دنیا کے کام کاج کرتے ہوئے بھی اللہ کی یاد کو جاری رکھیں. تو ہمیں بھی موت تک کیا کرنا ہے؟ نیک کام جاری رکھنے ہیں. عبادتوں کا سلسلہ صرف رمضان تک نہ رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا. اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا واجعلہ الوارث منا واجعل ثأرنا علی من ظلمنا وانصرنا علی من عادانا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.